صفحہ نمبر 361 سفرنامہ۔ اردو سفرنامے کا ارتقا کہتے ہیں کہ سفر کامیابی کا وسیلہ ہوتا ہے۔ بڑوں کی یہ بات بجا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اگر ہم دیکھیں تو حدیث پاک میں سفر کو عذاب کا ایک ٹکڑا بھی کہا گیا ہے۔ اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سفر کبھی بھی کامیابی کا وسیلہ ثابت ہو سکتا ہے اور کبھی نہیں۔ حدیث پاک میں سفر کو عذاب کا ٹکڑا کہنے کی وجہ یہ ہے کہ سفر میں صعوبتیں، مشکلیں اور مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آرام و قیام و طعام وقت پر نہ ہونے کی وجہ سے کافی پیچیدگیاں ہو جاتی ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ سفر ان مشکلات اور مصائب میں بہت حد تک کمی واقع ہوتی ہے، اور جدید اور نت نئی ایجادات کا سفر کوئی کام حد تک آرام دہ بنا سکتا ہے۔ پرانے زمانے میں جو سفر مہینوں اور ہفتوں میں ہوتا تھا، آج کے دور میں گھنٹوں تک محدود ہو چکا ہے۔ دوسری طرف یہ بات بھی مسلم ہے کہ سفر سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے، ایسے تجربات حاصل کرتا ہے جن کا خضر میں رہ کر بھی حاصل کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ سفر میں انسان مختلف قسم کے لوگوں سے ملتا ہے، مختلف علاقوں کے رسم و رواج سے روشناس ہوتا ہے، مختلف اقوام کی تہذیب و ثقافت کے بارے میں جان لیتا ہے۔ اپنے ماحول سے ہٹ کر وقت گزاری سے شخصیت میں بہت بڑی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ سفر بعض اوقات ہماری مجبوری بن جاتی ہے، جبکہ کبھی کبھار ہم سفر صرف دل لگی اور دلچسپی کی خاطر کرتے ہیں۔ سفر کرنا چونکہ انسانی زندگی کا ایک لازم جز ہے، اسی لیے ہر دور کے لوگوں نے چھوٹے بڑے سفر کیے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ سفر ایک نوعیت کے نہیں ہوتے، بلکہ تجارتی، تعلقاتی، سفارتی، سیاحی یا کسی اور مقصد کے لیے سفر ہوتا ہے اور ہر زمانے میں ایسے لوگ گزرے ہیں جو سفر کے بعد اپنے سفر کی مکمل رودات سفر کرتاس پر منتقل کر دیتے ہیں۔ گویا سفر نامے لکھنے کا رواج زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ صفحہ نمبر 362 یہی وجہ ہے کہ پچھلے 2.5 سال سے مختلف زبانوں میں بے شمار ضخیم سفرنامے لکھے گئے ہیں۔ ان سفرناموں میں عربی سیاح ابن بطوطہ اور مغربی سیاح مارکو پولو اور سفرناموں نے غیر معمولی شہرت حاصل کی ہے۔ ابن بطوطہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے 30 سال میں تقریباً 75,000 میل کا سفر طے کیا اور قدیم دنیا کے اکثر حصوں کو دیکھا۔ اس کے لکھے ہوئے سفرنامے رحلہ کی دنیا میں کئی زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے۔ اس کے بتائے ہوئے جغرافیائی، سماجی اور ثقافتی معلومات سے صدیوں تک استفادہ حاصل کرتے رہے ہیں۔ یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ دوسری تحریروں کے مقابلے میں لوگ سفرنامے میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک عام ناول کے مقابلے میں حقیقی معلوم ہوتا ہے، جیسے کہ مشہور ناول نگار گوٹھے نے اپنی جرمنی کے سفر کی رودات لکھی اور اس کی ناولوں سے زیادہ پڑھی گئی ہے۔ سفرنامہ کیا ہے؟ وہ تحریر جو سفر کرنے والا دوران سفر یا سفر سے واپسی پر لکھتا ہے اور اس میں اپنے سفر کے واقعات و مشاہدات، کیفیات و تجربات کو یکجا کرتا ہے۔ چونکہ سفر کرنے والا صرف سفر ہی نہیں کرتا، بلکہ وہ ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد ماحول، تہذیب و ثقافت، اخلاق و عادات اور دیگر لوازمات کا زندگی میں مشاہدہ کرتا ہے۔ اسی لیے جب وہ اپنے سفر کی رودات لکھنے بیٹھ جاتا ہے تو ان کی ساری چیزوں کا تذکرہ بھی کرتا ہے جن کے لیے اس نے سفر نہیں کیا ہوتا۔ ادب کی دیگر اصناف کی طرح سفرنامہ بھی ایک ادبی صنف ہے، اسی لیے اس میں دیگر اصناف ادب میں فرق یہ ہے کہ سفرنامے کے لیے سفر ایک ضروری اور لازمی جز ہے۔ سفر کیے بغیر سفرنامہ لکھنا ممکن نہیں۔ صفحہ نمبر 363 اردو میں سفرنامہ لکھنے کی ابتدا۔ اردو میں سفرنامہ لکھنے کے آغاز کے بارے میں یقینی طور پر تو نہیں کہا جا سکتا، البتہ مختصر معلومات کے مطابق اردو میں باقاعدہ سفرنامے لکھنے کا آغاز تقریباً 19ویں صدی کے اول میں سے ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ اردو کا پہلا باقاعدہ سفرنامہ یوسف حلیم خان نامی ایک سیاح نے لکھا۔ وہ 1 سال تک یورپ اور انگلستان میں رہا۔ واپسی پر اس نے عجائبات فرنگ کے نام سے اپنی سفری مشاہدات اور تجربات کو جمع کر کے 1847 کو شائع کیا۔ اگرچہ اس نے اپنے سفری مشاہدات اور تجربات کو شائع کیا ہے، یہ سفر صرف سیر و حیات کے لیے تھا، سیر و سیاحت کے لیے تھا، لیکن دوران سفر پیش آنے والے دل فریب واقعات اور کیفیات سے اسے عجیب لگے تو انہیں صفحہ کرتاس پر منتقل کر دیا۔ حلیم خان کمبل پوش کے بعد 19ویں صدی کے اول و آخر شبلی اور سر سید وغیرہ جیسے لوگوں نے مختلف ممالک کے سفر کیے اور اپنی سفری رودات کو صفحہ کرتاس پر منتقل کیا تو ان کے حلقۂ قارئین میں انہیں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا اور ان کے لکھے ہوئے ایک ایک حرف کو صنعت کا درجہ دیا۔ ان کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے دوسرے لوگوں کو بھی سفرنامے لکھنے کا شوق ہوا۔ یہیں سے اردو ادب میں سفرنامہ کی الگ صنف کے طور پر یہاں پہ ہمارے سامنے آئی ہے۔ سر سید اور شبلی کے علاوہ محمد حسین آزاد نے وسطی ایشیا اور ایران، مولانا جعفر نے
مولانا جعفر نے کالا پانی کے نام سے سفرنامے لکھے ہیں۔ مولانا جعفر تھنسیری کے کالا پانی میں اپنے قید و بند کی صحبتوں کو مفصل انداز میں پیش کیا ہے۔ اس طرح نثار علی بیگ، نواب محمد عمر خان، محمد علی شاہ سبزواری نے مختلف انداز کے سفرنامے لکھے ہیں۔ ان کے علاوہ کئی لوگوں نے سفر حج کی رودادیں لکھی ہیں جن میں عقیدت و احترام کے جذبات کی عکاسی کو دیکھنے کو ملتی ہے۔ سفرنامہ لکھنے والوں میں ہر طرح کے لوگ شامل ہیں، مثلاً ادیب، علماء، صوفیاء اور عام لوگ۔ اس کے لیے ہر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے اپنی اپنی زاویہ نگاہ سے سفرنامے لکھتے ہیں۔ مثلاً اگر سفرنامہ لکھنے والا ادیب ہے تو اس کے سفرنامے کا ادبیت کا رنگ غالب ہے۔ سفر نمبر 364، وہ اپنے سفروں میں ادبی معلومات فراہم کرتے ہیں۔ علماء اپنے ذوق کے مطابق چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ الغرض اردو ادب میں سفرناموں میں ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ ہم ابتدائی دور کے چند مشہور سفرنامے لکھنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ قاضی عبدالغفار نے نقش فرنگ، حضرت موہانی کی بیگم نے سفرنامہ عراق، سید سلیمان ندوی نے سیر افغانستان، قاضی ولی محمد نے سفرنامہ اندلس، خواجہ حسن نظامی کا سفرنامہ حجاز و شام، منشی امیر احمد علوی نے سفر سعادت اور مولانا عبد الماجد دریاوی نے سفر حجاز کے نام سے اپنے سفرنامے لکھے ہیں۔ پاکستان میں اردو سفرنامے کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی خود پاکستان کی تاریخ قدیم ہے۔ قیام پاکستان کے بعد بریگیڈیئر گلزار احمد، قاضی عبدالغفار، طفیل احمد، مظہر الدین، حکیم محمد سعید، جسٹس ریٹائر مفتی محمد تقی عثمان، محمود نظامی، عبدالقدوس ہاشمی، ارشاد احمد آغا، محمد اشرف بیگم، اختر ریاض الدین، حق الحق، عطاء الحق قاسمی، عزیز بیگ اور دیگر حضرات اپنے مختلف ممالک کے سفرنامے تحریر کیے ہیں۔ گلزار احمد نے تذکرہ انگلستان، قاضی عبدالغفار نے نقش فرنگ کے نام سے مغربی ممالک کا، طفیل احمد نے سفرنامہ ماسکو، مظہر الدین نے امریکہ کے تاثرات، حکیم محمد سعید شہید نے یورپ نامہ اور جرمنی نامہ، مفتی محمد تقی عثمان نے جہاں دیدہ اور دنیا میرے آگے وغیرہ ان سب نے لکھے ہیں۔ مندرجہ بالا سفرناموں کے علاوہ بھی کئی سفرنامے وجود میں آئے ہیں، گویا کہ پچھلے چند برسوں میں سفرناموں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے، اور جس نے بھی سفر کیا اس نے اپنے سفرنامے کی روداد اپنے انداز و فہم کی مطابقت رقم رکھ دی، جس کی وجہ سے سفرناموں میں وہ چاشنی ادبیت نہیں رہی جو سفرناموں کی روح میں ہوا کرتی تھی۔ سفر نمبر 366، خاکہ نگاری۔ اردو ادب کی اصطلاح خاکہ نگاری اسکیچ کا اردو ترجمہ ہے۔ ابو الاعجاز حفیظ صدیقی لکھتے ہیں، ادب کی صنف کے لیے انگریزی میں پین پورٹریٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اردو میں اسے خاکہ کہتے ہیں۔ اردو میں خاکہ کو شخصیت نگاری اور مرقع نگاری بھی کہا جاتا ہے۔ مثلاً ڈاکٹر سید صفدر حسین نے اپنے مضمون صحیفہ نمبر 3 کے لیے اردو میں شخصیت نگاری کا عنوان تجویز کیا ہے۔ درسی کتابوں میں فرحت اللہ بیگ کی تحریر نذیر احمد کی کہانی کو بالمعمول مرقع نگاری سے موسوم کیا ہے۔ غالباً اسی لیے بعض لوگ نقوش کی شخصیت نمبر کو خاکہ نگاری سے تعبیر کرتے ہیں، حالانکہ شخصیت اور خاکہ میں وہی فرق ہے جو پورٹریٹ اور اسکیچ میں ہوتا ہے، مگر ابو الخیر کشفی نے اس اصطلاح کی توسیع میں بھی اختیار کیا ہے اور اپنے مضمون ادبی اصطلاحات میں خاکہ کو پورٹریٹ کے مماثل قرار دیا ہے۔ سوانی عمری اگر شخصیت کے مختلف فوٹوز کا البم ہے تو خاکہ پورٹریٹ کا درجہ رکھتا ہے۔ میری رائے ہے کہ میں خاکہ پورٹریٹ کا نہیں اسکیچ کا درجہ رکھتا، البتہ شخصیت کے لیے پورٹریٹ اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ ڈاکٹر سلیم اختر نے اصطلاحات کی یوں توسیع کی ہے۔ مصوری کی اصطلاح میں بات کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ سوانح مضمون رنگین پورٹریٹ ہے جس میں مصوری پس منظر اور پیش نظر کو اجاگر کرتے ہوئے تشبیہ سے وابستہ تمام جزئیات کو نمایاں کرتا ہے، جبکہ خاکہ پینسل اسکیچ ہے جس میں کم از کم لائنوں کا چہرہ تاثر واضح کیا جاتا ہے۔ اب مصور کا اپنا وجدان اور فنی شعور ہے کہ وہ تاثر کو ابھارنے کے لیے چہرے کو کن خطوط سے نمایاں کرتا ہے۔ نمبر 367، اسکیچ مصوری کی اصطلاح ہے جس میں چند لکیروں کی مدد سے کسی چہرے کے خد و خال وضع کیے جاتے ہیں، لہٰذا ادب کی صنف میں الفاظ کی وہی اہمیت ہے جو مصوری لکیروں میں کی جاتی ہے۔ بنابراین
اختصار خاکہ کی بنیادی خوبیاں قرار پائی ہیں۔ خاکہ نگاری کو کم سے کم الفاظ میں شخصیت کے نمایاں واقعات و تاثرات کا انبار ہوتا ہے اور ان میں سے ایسے واقعات کا انتخاب کرنا ہوتا ہے جس کے آئینے میں پوری شخصیت کا عکس نظر آئے، کیونکہ غیر ضروری تفصیلات اور واقعات کی بھرمار سے خاکے کا تاثر مجروح ہوتا ہے۔ اردو میں خاکہ نگاری آزادی سے قبل۔ اردو میں خاکہ نگاری کا باقاعدہ آغاز فرحت اللہ بیگ کی تحریر نذیر احمد کی کہانی سے ہوا، کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی تسلیم کیا جاتا ہے۔ اگرچہ میر محمد حسین آزاد نے اپنی اس کتاب آب حیات میں مختلف شعراء کے حلیے، ان کے لباس، بات چیت کے انداز کو تفصیل سے بیان کیا ہے اور ایسی چلتی پھرتی تصویریں دکھانے کی کوشش کی تھی، مگر اول تو یہ تصویریں دھندلی اور ناممکن ہیں، ثانیاً آزاد کی تمام تر شعراء کے حلیوں اور لباس پر مذکور رہی ہیں، اسی لیے ان کی بنائی ہوئی تصویروں میں حرکات و سکنات پیدا نہیں ہوئی ہے، پھر بھی وہ تصویریں ناتمام ہونے کے باوجود قابل ہیں، خصوصاً انشا کی تصویر تا دیر ذہن پر چھائی رہتی ہے، مگر بقول سید صفدر حسین اسے پڑھنے سے ایسی چنچل شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے جو حقائق سے دور ایک کیریکیچر بن گئی ہے۔ بہرحال آزاد کی ان کوششوں کو اردو خاکہ کے اولین ممکن نمونوں سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ خاکہ نگاری کی تدریج اور ارتقاء میں ان کی کوششوں کو خاصی اہمیت حاصل ہے۔ فرحت اللہ بیگ کی تحریر نذیر احمد کی کہانی بلا شبہ اردو کا پہلا کامیاب اور مکمل خاکہ ہے، مگر اس خاکے میں بعض باتیں ایسی بھی کی گئی ہیں جن کا نذیر احمد کی ذات سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ دہلی کے حالات و واقعات سے متعلق ہے، جس کی وجہ سے خاکے مصنوعاتی حیثیت متاثر ہوتی ہے، کیونکہ خاکے میں صرف شخصیت ہی پیش نظر ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 368۔ ماحول اور معاشرے کا ذکر صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب اس کے بغیر شخصیت ادھوری محسوس ہوتی ہو، اس کی تفسیر میں دشواری پیش آ رہی ہو، جبکہ نذیر احمد کی کہانی میں 1857 کے بعد دلی کے عام صورتحال اور انگریزوں کے بعض مظالم کا ذکر مولوی صاحب کی زبان محض واقعاتی طور پر ہوتا ہے، نیز اس خاکے میں شخصیت کے ساتھ ساتھ ادبی مقام کو بھی طرز تحریر میں بحث میں لایا گیا ہے۔ نذیر احمد کی کہانی کی اولین کامیابی تو اس کے اسلوب کی شگفتگی ہے۔ فرحت اللہ اسلوب میں جو شوخی اور شگفتگی ہے وہ اس کے خاکے میں عروج پر ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ بعض متاخر خاکوں نے بھی شوخ اسلوب میں خاکے لکھنے کی کوشش کی ہے۔ نذیر احمد کی کہانی، اس کے بعد مولوی وحید الدین سلیم پانی پت کا خاکہ، ایک وصیت کی تعمیل، دوسرا اہم خاکہ، مگر یہ خاکے پڑھتے ہوئے احساس ہوتا ہے کہ سلیم پانی پتی کے ذکر میں صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے فرحت اللہ نے اس فنکارانہ ہنرمندی کا ثبوت نہیں دیا جس کا مظاہر نذیر احمد کی کہانی میں ملتا ہے۔ تاہم یہ خاکہ نگاری بھی کردار نگاری کے سارے تقاضے پورے کرتے ہیں۔ خاکہ نگاری کے حوالے سے فرحت اللہ بیگ کے بعد رشید احمد صدیقی کا نام اہمیت رکھتا ہے، وہ اردو کے اہم مزاحوں میں شامل ہیں اور یہ ہم نفسہ رفتہ اور ذاکر صاحب کے مصنف کی حیثیت سے خاکہ نگاروں میں بھی اپنا ایک مقام رکھتے ہیں۔ رشید احمد صدیقی صاحب طرز نثر نگار میں ان کے بعد آنے والے متعدد ادیبوں نے جس طرح ان کے اسلوب کی خوشہ چینی کی ہے، اس کی بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلوب کے حوالے سے رشید احمد صدیقی ایک دبستان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ ان کی تحریروں کی جان ان کا انداز نگارش ہے تو غلط نہ ہوگا۔ مولانا محمد علی کے بارے میں موضوع فقرات سے ہوتا ہے۔ ولادت تو مادرزاد ہوتی ہے لیکن محمد علی کی موت خانہ زاد تھی۔ عام طور پر موت اپنا انتخاب خود کرتی ہے، لیکن محمد علی نے خود موت کا انتخاب کیا، اور یہی وہ چیز ہے جس نے محمد علی کی زندگی اور موت دونوں کو ایک برگزیدہ حقیقت بنا دیا۔ گنجائے گراں نمایاں بلا شبہ تخلیقی نثر کی منفرد کتاب ہے، لیکن اس میں مندرجات کو خاکوں کے معیار پر رکھا جائے تو بعض مضامین اس معیار پر پورے نہیں اترتے، اگرچہ ان کی ادبی حیثیت بلند تر رہتی ہے۔ مثلاً کتاب کا پہلا مضمون جو مولانا محمد علی کے بارے میں ایک خوبصورت تاثراتی مضمون ہے جس کا جواب تیار شدہ ہی مل سکے گا، مگر فنی طور پر اسے خاکہ
خاکہ نہیں کہہ سکتے۔ سید محفوظ علی کے بار لکھے کے بارے میں لکھا جانے والا مضمون بھی تعارفی نوعیت کا ہے، مگر ان باتوں کے باوجود خاکوں سے مجموعے کی حیثیت سے گنجائے گریانما قابل ذکر ہے اور قابل قدر کتاب ہے، کیونکہ مولانا سلیمان اشرف، مولانا ابوبکر اصغری گھونٹی، ایوب عباسی، سید نصیر الدین نقوی اور حسن عبداللہ کے خاکے ہر لحاظ سے معیاری ہیں۔ ایوب عباسی کے خاکے کی تمام نقادوں نے تعریف کی ہے اور ایک متنفع طور پر رشید احمد صدیقی کا شاہکار اردو کے بہترین خاکوں میں ہوتا ہے۔ بلا شبہ ایوب عباسی رشید احمد صدیقی اور بہترین خاکوں میں سے ہے۔ چراغ حسن حسرت کے شخصی مضامین میں مجموعہ مردم دیا کو بھی خاکوں میں شامل کیا گیا ہے۔ مردم دیا میں شامل بیشتر مضامین تعارفی نوعیت کے ہیں، جن میں شخصیت کی جھلکیاں بہت کم نظر آتی ہیں۔ صفحہ نمبر 370۔ البتہ آغاز اشر اور ظفر خان کے بارے میں لکھے گئے مضامین خاکی کہلا سکتے ہیں، اگرچہ ان میں بھی غیر متعلق واقعات کی بھرمار ہے، مگر چونکہ ان کے مطالعے میں کسی حد تک شخصیت سے بھی آگاہی ہو جاتی ہے، اسی لیے انہیں خاکوں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قیام پاکستان سے قبل شائع ہونے والے خاکوں کا ایک مجموعہ کیا خواب آدمی ڈاکٹر عبداللہ حسین مجھے دستیاب ہو سکا۔ یحییٰ احمد کے مطابق آل انڈیا ریڈیو پر پڑھے گئے 11 مختصر قسم خاکوں کا مجموعہ ہے، جس میں راشد الخیری پر ملا واحدی پر پریم چند پر جے نندن کمار اور علامہ اقبال پر ممتاز حسین کے خاکے قابل ذکر ہیں اور بڑی حد تک اس خاکے نگاری کے فن پورے اترتے ہیں۔ آزادی سے قبل خاکوں کے نام سے بیشتر کی گئی تمام کتب کی اجمالی جائزے سے معلوم ہوتا ہے اس زمانے میں خاکہ نگاری کو الگ صنف ادب کے طور پر شناخت نہیں کیا جا سکتا، اور شخصیت کے حوالے سے لکھے جانے والے ہر قسم کے تعارفی، سوانح اور تاثراتی مضامین کو بلا تکلف خاکہ نگاری، شخصیت نگاری کو موسوم کیا جاتا ہے۔ چونکہ بیشتر خاکے کے مرحومین میں لکھے گئے ہیں، اسی لیے بالمعمول مرنے والوں کی خوبیوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے بیشتر خاکے ایک رخی تصویر پیش کرتے ہیں۔ یوں خاکہ نگاری کے حوالے سے یہ دور مرزا فرحت اللہ بیگ اور رشید احمد صدیقی کا دور کہلاتا ہے۔ صفحہ نمبر 371۔ پاکستان میں خاکہ نگاری۔ قیام پاکستان کے بعد 1947 میں رئیس احمد جعفری کے مضامین کا مجموعہ دید و شنید منظر عام پر آیا، جسے عام طور پر خاکوں کا مجموعہ کہا جاتا ہے۔ حالانکہ اس کتاب کے صرف چند ایک مضامین ہی کسی قدر خاکے سے قریب ہے۔ دید و شنید میں مختلف شعبوں کے ممتاز اور نمایاں لوگوں کے بارے میں مختصر متعارفین مضامین ہیں، اور کتاب مجاہدین، صنف شخن، علماء کرام، صوفیاء کے عظام، رہنمائے ملت، کانگریس کے عباد معبود، کمیونسٹ پارٹی کے رہنما، ارباب آئین اور قانون، ماہرین تعلیم کے اصحاب ادب اور شورائے عصر کے حکماء اور ممالک غیر کے سفراء، امرائے ذی وقار، کلنڈر اور دختر ان ملت کے عنوان سے 15 حصوں میں منقسم ہے۔ زندگی کے اتنے متنوع اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا مضامین کا یہ مجموعہ دلچسپ بھی ہوتا ہے اور معلوماتی بھی، مگر کتاب کے تقریباً تمام مضامین تاثراتی اور تعارفی نوعیت کے ہیں۔ جب خاکہ نگاری کی طرف مائل ہوتے ہیں تو اپنی ابتدا طبع کے باعث اس صنف میں بھی اسی کی بے باکی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، جن کے سبب ان کی افسانہ نگاری اور معیوب ٹھہری تھی۔ بالخصوص لاؤڈ اسپیکر کے خاکوں کے مطالعے سے وہی منٹو سامنے آتا ہے جس کے متحد قابل اعتراض افسانے تخلیق کر کے بدنامی حاصل کرنی تھی۔ ان خاکوں کو پڑھنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ منٹو کی نظر اچھائیوں کے بجائے برائیاں تلاش کرنے کی عادی رہی ہے۔ البتہ گنجے فرشتے اس قابل ہے کہ تفصیل سے جائزہ لیا جا سکے۔ گنجے فرشتے کے 12 خاکے ہیں۔ پہلا خاکہ قائد اعظم کے بارے میں ہے، جو قائد اعظم کے ڈرائیور محمد حنیف آزاد کے بیان کردہ واقعات اور تاثرات پر مشتمل ہے۔ قائد اعظم سے منٹو کے بارے میں براہ راست تعلقات نہیں ہیں، اسی لیے یہ خاکہ ایک مداح کی حیثیت سے لکھا گیا۔ چونکہ قائد اعظم کی شخصیت منٹو کی دیگر موضوع شخصیات ہر لحاظ سے
سے منفرد ہے، اسی لیے خاکہ بھی منٹو کے دوسرے خاکوں سے لگا کر نہیں کھاتا۔ صفحہ نمبر 372 آغا اشر کے خاکے کی تمہید میں منٹو اس زمانے کے اپنے معمولات اور جوا بازی کا ذکر کرتا ہے۔ ذکر جس انداز میں کیا ہے اس کا خاکہ اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ یہ حصہ منٹو کی شخصیت کا ایک رخ سے تو نقاب سر کاٹتا ہے، مگر آغا حشر کی شخصیت سے براہ راست متعارف نہیں کراتا۔ خاکے میں مصنف کی ذات کا غیر ضروری اظہار خاکے کا عیب سمجھا جاتا ہے، اور منٹو کے بیشتر خاکوں میں یہ عیب موجودہ ہے۔ اختر شیرازی کے خاکے کا ابتدائیہ بھی اسی طرح طولانی ہے، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ منٹو کے یہ خاکے فنی طور پر کمزور ہوتے جا رہے ہیں، جو باقاعدہ کاری کی دلچسپی برقرار رکھتے ہیں۔ غالباً اس لیے منٹو اپنے خاکوں میں بھی افسانوی تکنیک سے کام لیتے ہیں، چنانچہ ان خاکوں میں وہ تجسس ملتا ہے جو ان کے افسانوں کی جان ہے۔ 1957 میں اخلاق احمد دہلوی کے چند مضامین کا موضوع مجموعہ اور پھر بیاں اپنا شائع ہوا ہے، جس میں بعض خاکے بھی ہیں۔ پہلا مضمون میرا جی کا اخلاق جیسا عنوان سے ظاہر ہے، میرا جی کے بارے میں کہ وہ، مگر دوسرا مضمون اسی کا عنوان ردی کے بھاؤ ہے۔ میرا جی کے بارے میں ہی جس میں میرا جی کے اس کے غیر مطلوبہ مطبوعہ کلام سے بات شروع کی ہے جو ان کے بھائی نے ردی بیچ دیا تھا، اور جس کا کچھ مصنف کو نہیں اسے کہیں سے دستیاب ہو گیا۔ اگرچہ اس مضمون میں بالواسطہ میرا جی کی شخصیت زیر بحث آئی ہے، مگر اس مضمون میں مجموعی فضا خاکے سے مختلف، البتہ اول ذکر تحریر میرا جی کی شخصیت سے پوری طرح متعارف کرواتی ہے۔ سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آ گیا کے عنوان سے نہال سیور ہائی کا خاکہ اس کتاب کی جان ہے۔ یہ خاکہ پڑھ کر قاری انہیں مدت یاد رکھتا ہے۔ صفحہ نمبر 373 شہید احمد دہلوی کے بعد خاکہ نگاری کے ضمن میں مدیر نقوش محمد طفیل کا ملتا ہے۔ محمد طفیل اردو کے خاکہ نگاروں میں ایک لحاظ سے جداگانہ مقام رکھتے ہیں کہ وہ پہلے قلمکار ہیں جنہوں نے سنجیدگی میں صنف ادب کو اپنایا اور صرف خاکے ہی لکھے۔ ان کے خاکوں کے 8 مجموعے ہیں: صاحب جناب آپ محترم مکرم معظم مجتبیٰ اور مختومی شائع ہو چکے ہیں، جن میں سے صاحب اور مجتبیٰ بطور خاص ہیں کیونکہ فنی طور پر بیشتر کامیابی خاکے انہی دونوں مجموعوں میں شامل ہے۔ یحییٰ امجد اور خاکہ نگاری کے بعض دوسرے نقادوں نے اشرف صبوحی کی کتاب دلی کی چند عجیب ہستیاں کو بھی خاکہ کا مجموعہ بنایا ہے۔ 1963 میں شائع ہونے والی یہ کتاب دلی کی مٹتی ہوئی تہذیب کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ مٹھو بٹیارہ ہو یا گھومن کبابی، نالن نائن کا تذکرہ ہو یا مرزا چپاتی کی باتیں، گنجے نہاری والے کا ذکر ہو یا میرا ٹٹورو کی کہانی، پیر جی کوے کی شخصیت ہو یا مرزا اسفندیار بیگ اور سیدانی بی بی کی داستانیں، سبھی دلی مرحوم کو دوبارہ زندہ کرنے کی خواہش کا نتیجہ معلوم ہوتی ہیں۔ ممتاز مفتی کا نام پاکستان کے خاکہ نگاروں میں اہمیت کا حامل ہے۔ ان خاکوں کا پہلا مجموعہ پیاز چھلکے 1928 میں شائع ہوا۔ زیر نظر کتاب میں عزیز ملک محمد طفیل، محمد عمر بانو قدسیہ، قدرت اللہ شہاب، میرا جی منٹو اور ابن انشا کے خاکے شامل ہیں۔ ممتاز مفتی چونکہ بنیادی طور پر افسانہ نگار ہیں، اسی لیے ان کے خاکوں میں بھی افسانوی انداز موجود ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ممتاز مفتی لکھتے ہوئے بھی افسانہ نگار ممتاز مفتی کی گرفت میں رہے ہیں، لیکن اس طریقہ کار سے ان کے خاکوں میں دلچسپی پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ صفحہ نمبر 374 فارغ البخاری نے اپنی شخصی مضامین کے مجموعے البم اور دوسرے البم میں بھی اگرچہ خاکوں کے نام سے پیش کیے ہیں، مگر ان کی بیشتر مضامین سوانح تعارفی اور واقعاتی زمرے میں آتے ہیں اور واقعات کی مدد سے شخصیت کی پیشکش کی
پیشکش کی کوشش زیادہ کامیاب نہیں ہو سکتی، شاید اسی لیے کہ ان کے خیال میں اس شخص کا کامیاب خاکہ لکھا جا سکتا ہے جس کے اندر شیطان بیدار ہو، اور اتفاق سے فارغ البخاری نے جن لوگوں کے خاکے لکھے ان سے بیشتر شیطان کی پوری طرح بیدار نہیں تھے، اور بعض تو مجسم فرشتہ ثابت ہوئے۔ نتیجہ یہ کہ خاکنما تحریریں بے روح بے رس ہو کر رہ گئی تھیں، حالانکہ بحیثیت شاعر فارغ بخاری نے شاعرانہ اسلوب کی توقع بے جانا تھی، مگر البم کی حد تک ان اسلوب المعمول غیر متاثر کن رہا، نیز غیر ضروری تفاصیل نے بھی ان کی خاکوں کو فنی طور پر پہنچایا۔ مثلاً طاہر لاہوتی کے عنوان سے ضیاء جعفری کا جو خاکہ لکھا گیا ہے وہ دائرہ عجبیت میں شرکت کرنے والے دوستوں تذکرے کی حیثیت اختیار کیا گیا ہے، اور ضیاء جعفری پس منظر میں چلے گئے ہیں۔ اس طرح کمپیوٹر کے عنوان سے شرکی وساطی پر لکھا جانے والا مضمون فارغ اور شوکت کی چپکلشوں اور بجائے روابط کے داستان بن گیا ہے۔ اس مضمون میں بھی شوکت واسطی کے ساتھ ان کے دوستوں ثاقب باقی داستان بن کر رہ گئے۔ اس مضمون میں بھی شوکت واسطی کے ساتھ ان کے دوستوں ثاقب باقی صدیقی اور حفیظ الاثر کا ذکر ملتا ہے۔ پھر ان کے ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ سبھی کو اپنا خود ساختہ معیاروں پر پرکھتے ہیں، اور ایسا کرتے ہوئے ان کی انا ہم صورت میں ہمہ وقت پڑھنے کو کٹکتی رہتی ہے۔ جمع متکلم کا صیغہ کچھ فیض ہی کو جچتا ہے۔ ان کی تقلید میں جن لوگوں نے جمع متکلم کا صیغہ استعمال کیا وہ اسے نبھا سکتے ہیں۔ صفحہ نمبر 375۔ رحیم گل کے شخصی مضامین مجموعہ پورٹریٹ کو بھی خاکوں کا مجموعہ بنایا گیا ہے۔ شگفتہ اور رواں اسلوب کی لکھی گئی یہ کتاب ایک نشست میں بھی پڑھی جا سکتی تھی۔ عطا اللہ قاسمی اپنے مجموعے مضامین عطائیہ کے ایک حصے کو خاکے کے طور پر بتاتا ہے کہ بعض شخصیتوں پر اپنے مخصوص اسلوب میں مضامین لکھے، مگر فنکاری کی نگاری کسوٹی پر رکھنے کی صرف حفیظ جالندھری، احمد ندیم قاسمی اور شریف بنجاری کس حد تک خاکہ کے معیار کے مطابق پورے اترے، حالانکہ عارف المتین، حفیظ صدیقی اور تحسین فراقی کے بارے میں ان عمدہ خاکوں کو توقع بھیجا نہیں تھی، کیونکہ یہ تینوں حضرات کالج میں ان کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، مگر ان کے باوجود عارف عبد المتین کا خاکہ ان کی نظریاتی وابستگی اور ان کی تنقید و شعر و شاعری پر تبصرہ تک محدود ہے۔ خاکہ نگاری کے مجموعوں کی اس تنقیدی جائزے سے یہ بات آشکارا ہوتی ہے کہ اردو میں صنف کے واضح تصور کے تحت بہت کم خاکے لکھے گئے ہیں اور بالمعمول شخصیت پر لکھے گئے ہیں۔ اردو میں خاکہ نگاری کے آغاز 1985 میں ہوا۔ ان کے چھپنے والے خاکوں کے مجموعوں میں سے بعض رعایتوں کے ساتھ قابل ذکر خاکوں اور نیم خاکوں کی فہرست بنائی ہے۔ اس نے نذیر احمد کی کہانی، فرحت اللہ بیگ، مولانا سلیمان اشرف، مولانا ابوبکر اصغر گونٹی، ایوب عباسی، شفیق الرحمان کدوئی، سید سلیمان ندوی، ڈاکٹر عبدالرشید احمد صدیقی، آغا حشر ظفر علی خان، چراغ حسن حسرت، مولانا حسین خان، مولانا عبدالماجد دریاباری، مولانا عرفان، پروفیسر طاہر ایس محمدی، پروفیسر کیلاسٹ، میرا جی باری، شیام باغنوان، ملی کی دھن، سعادت حسن منٹو، میرا جی کا اخلاق، نہال سیوہاروی، بھگوان سنگھ اٹھایا، سرد یاد آیا، اخلاق احمد دہلوی، میر ناصر علی خواجہ، حسن نظامی، عظیم بیگم چغتائی، میرا جی بے خود دہلوی، شوکت تھانوی، حفیظ جالندھری، سعادت حسن منٹو، نیاز فتح پوری، احمد ندیم قاسمی، شوکت تھانوی، سید عابد علی عابد، چودھری نذیر احمد، مرزا ادیب کتیل، شفیع اختر شیرانی، خدیجہ مستور، مختار مسعود، اشفاق احمد، محمد طفیل منٹو، میرا جی، ابن انشا، چراغ حسن حسرت، چراغ حسن اختر اور دیگر عزیز ملک بغلون ادب کا حجرہ شاہ مہیم ہے۔ اس شاد امرستی بعنوان کلندر، فارغ البخاری کتیل، شفاعی بعنوان بانگا، شاعر ابراہیم جلیس بعنوان سچا اور سچا کہکا، ریاض شاہد بعنوان مجموعہ اذنان، اور اسرار زیدی بعنوان تنہا تنہا، عطا الحق قاسمی، خالد احمد اور گلزار وفا بعنوان لاہور کے تین
فتنے رحیم گل، وحشت کلکتوی، آغا محمد طاہر اور ارشد کاکوری، نذیر صدیقی، ابن انشا، منٹو کمال کی، رضوی ابراہیم، ندیم قاسمی ہیں، قطب اللہ شہاب، چراغ حسن اسد، نواز امیر، مولانا عبدالسلام نیازی، مولوی عبداللہ قتشانی، ممتاز حسین نہال، ڈاکٹر رشید جہاں، محمد حسن عسکری، ابن انشا، طفیل ابن جمالی، ابن جلیس، آغاز کاشمیری، رفیق غزالی، استاد کلن خان وغیرہ اور لطیف کاشمیری کو ہوش میں لایا کہ یہ کیسے بولا جا سکتا ہے، اسی لیے ان کو اس میں نام شامل کیا جا سکتا ہے۔ 377 حصہ چارم، خیبر پختونخوا کا ادب۔ خیبر پختونخوا کا افسانہ ارتقاء تحارف سرحد میں اردو افسانہ نگار 1947 سے پہلے سرحد میں اردو افسانہ 1947 کے بعد مختلف رجحانات، فسادات کا حوالہ، جدیدیت کا رجحان، حقیقت نگاری کا رجحان، اصلاحی رجحان، علامتی و تجزیاتی رجحان، مجموعی جائزہ۔ خیبر پختونخوا افسانہ اردو ادب کی پرچھائیاں برصغیر پاک و ہند کے دوسرے علاقوں کی نسبت سرحدوں میں ذرا زیادہ اوپر پڑی ہیں۔ اس وجوہات میں یقیناً مقامی زبانوں پر توجہ، پسماندگی اور تعلیم و ترقی کے لیے ساتھ ہی اردو زبان کی ترقی کی طرف توجہ مبذول کروائی۔ 1930 میں بزم سخن کی بنیاد، 1913 میں اسلامیہ کالج کے آغاز اور عالمی اور علمی تعلیمی سرگرمیوں کے باعث بنتا تھا، یہاں تک کہ اردو ادب کا نثر 1900 کے بعد صفحہ نمبر 78 1900 کے بعد ہے، اس سے پہلے یہاں اردو کی ادبی نثر کا سراغ نہیں ملتا۔ 1900 سے پہلے نثری نمونوں میں پیر روحان کی کتاب خیر البیان کے کچھ حصے، یہاں کے اخبارات، کابل کی ڈائری، تاریخ ہزارہ، تاریخ ڈی آئی خان اور تاریخ چترال شامل ہیں۔ اردو کی ابتدا کے ساتھ نثر کا جو معاملہ رہا، وہ معاملہ تقریباً اردو افسانے کے ساتھ ہی رہا، اسی لیے یہاں افسانے کا آغاز بھی ذرا کے بعد میں 1947 تک افسانے کا کوئی بڑا نام نہیں آیا۔ یہاں افسانہ نگاری 1914 میں ہوتا ہے، بقول فارغ بخاری کے آغا سیر نصیر الدین نصیر سر ہیں، انہوں نے 1914 میں افسانہ لکھنا شروع کیا اور 1930 میں افسانہ لکھتی چلی گئیں۔ صوبہ سرحد میں افسانہ نگار کا آغاز کرنے کے بعد نصیر الدین نصیر کا اہم ضروری ہے، مگر مجموعی طور پر وہ افسانے کا کوئی بڑا نام نہیں ہے۔ افسانے کی ابتدا دور میں ایک نام عنایت علی شاہ بھی ہے، جس کا افسانہ ایک شاعر اور اس کا خواب ہاف پشاور جولائی 1925 میں شائع ہوا، جو رومانی فکر سے وابستہ ہے۔ کہانی میں بنیاد زیادہ تر روایتی واقعات، ساوری اور غیر فطری نظر آتی ہیں۔ 1930 تک یہ کچھ افسانے نگار ملتے ہیں، جس کے بعد آنے والی افسانہ نگاروں میں مبارک حسین عاجز، کلیم اقبانی، رضا ہمدانی، نذیر احمد اس کے، فارغ البخاری اور مظہر گیلانی کے نام ہیں۔ صفحہ نمبر 369۔ فنی لحاظ سے کافی کمزور ہیں۔ کلیم اقبانی کے ہاں اصلاحی پسندی اور ترقی پسندی کے عناصر ملتے ہیں، اس سلسلے میں ان کا افسانہ اشک ندامت مشہور ہے۔ رضا ہمدانی نے اسلامی تاریخ واقعات کو افسانوی رنگ میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اس حوالے سے ان کے افسانے کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے۔ نذیر ابرار لاس کے ہاں چھوٹے چھوٹے واقعات سے کہانی بننے کا عمل نظر آتا ہے اور تخلیق سے مراد لے کر حقیقی کہانی کے نقش ابھرتے ہیں، لہذا تخلیق اور تحقیق کا امتزاج ان کے ہاں موجود ہے۔ اس سلسلے میں انسانوں میں معصومیت اور موسود کی دنیا میں نام آ سکتا ہے۔ فارغ بخاری سر سید کے پہلے مجموعے افسانہ نگار ہیں، ان کے افسانوں کا مجموعہ قدرت کا گناہ ہے، 1932 میں شائع ہوا۔ ان کے افسانوں میں اصلاحی اور مقصدی عناصر ہیں اور ادبی کے بارے میں زندگی کے نقطہ نظر کو سلام لائیں، لیکن فنی لحاظ سے وہ بلند درجہ نہیں رکھتے۔ مکانات ان پر حملہ ان کا اچھا افسانہ ہے۔ افسانے میں مظہر گیلانی کے مجموعے رنگین مشاہدے اور بدنصیب سادہ منظر پر آ گئے۔ ان افسانوں پر داستانوی اثر زیادہ ہے، کہانی میں غیر فطری عناصر پر مشتمل ہے، لیکن اس میں ان افسانوں میں ناگ رنگی، میری لاش اور سانپ کا انتقام مشہور وغیرہ ہیں۔ صوبہ سرحد کا افسانہ 1947 تک کوئی بڑا نام پیدا نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی ایسے ادیب سامنے آئے جس کا پہچان وابستہ ہو سکے۔ 1947 کے بعد بہت کچھ ایسے نام آئے جنہوں نے اس میدان میں اپنا نام جمایا ہے۔ 1947 کا واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، یہ
ایک ساتھ بہت سے خواب اور بہت سے عذاب تھے۔ صفحہ نمبر 380 فسادات کا حوالہ۔ 1947 کے بعد جو فسادات ہمارے سامنے آئے یہ ہمارے خصوصی ادب کا موضوع ہے۔ افسانہ ہو یا ناول ہو یا غزل ہو، ہر صنف پر اس کے اثرات موجود ہیں۔ برصغیر پاک و ہند کے دوسرے علاقوں کے صوبہ سرحد کے ادب میں بھی انہی فسادات کا اثرات نمایاں ہیں۔ ایک افسانوں میں اس موضوع کو برتا گیا ہے۔ ان میں شفق ہزاروی کے افسانے سفید چہرے پر سرخ پھول، محمد حسین آزاد کا او جانے والے باسط کلیم سلیم کا افسانہ آنکھ میں چولی، قتیل شفاعی کا افسانہ فن اور فن فکرت کا کلا اور کلاکار فرید عرش کا افسانہ مقدس گائے اور خاطر غزنوی کے افسانے ہوٹل کی ایک رات اور انارکلی شامل ہیں۔ 1947 کے بعد رجحانات اور جدیدیت کا رجحان۔ 1947 کے بعد سرحد کے افسانے میں بہت سے نئے موضوعات شامل کیے گئے۔ یہاں بھی موضوعات ایسے ہی رہے جو ہمارے پاکستانی افسانے میں نظر آتے تھے۔ رومان، انقلابی، ترقی پسندی اور تہذیب، معاشرت، نفسیاتی اور اس طرح کے بہت سے موضوعات پر افسانے لکھے گئے۔ یوں سرحد کا افسانہ سفر کرتے کرتے غیر ملکی افسانے سے مل کر ایک اکائی تشکیل دیتا ہے، البتہ اس میں یہاں کی تہذیب اور روایات کا خاصا حصہ ہے۔ اس کے برعکس یہاں کے افسانے کی پہچان بھی ہے۔ 1947 کے بعد کئی افسانہ نگاروں نے تخلیقات منظر عام پر آ گئی اور جن میں ایک اہم نام رضا ہمدانی کا بھی تھا۔ رضا ہمدانی نے سب سے پہلے سرحد کے ماحول اور معاشرت پر 2 افسانے غوبل اور کافر سن پیش کیے ہیں۔ مقامی ادیبوں کو ایک رستہ دکھایا، ان کی کہانیوں میں افسانویت برقرار رہی، خوبصورت انداز میں پٹھانوں کی معاشرت اور روایات پر روشنی ڈالی۔ یہ کہانیاں محنت کش طبقے کی زندگی کی کھیل کی ترجمانی ہے۔ صفحہ نمبر 381 ڈاکٹر عبدالحلیم۔ اس دور میں ایک اہم نام ڈاکٹر عبدالحلیم کا ہے۔ اس افسانے مجموعہ کا خون کا داغ کے عنوان سے شائع ہوا۔ ان کے یہاں تاریخ کا تصور خوبصورت رنگوں میں رچا ہوا ملتا ہے۔ وہ ماضی سے اس نے دنیا پیدا کرتے ہیں، تاریخ کے کسی عہد میں بھی بات شروع کرتے ہیں اور ماضی کے دھارے پر جا کر پہنچ جاتے ہیں۔ ان کے افسانوں میں خون کا رنگ، رقص اور موت قسم کے افسانے ان کے کردار و ماوری دنیا کے لیے افسانے کی فضا اکتا دینے والی ہے۔ یہ کردار پیار و محبت کے منبر اور عشق میں لافانی ہے۔ نعیمانہ شہناز کے افسانوں میں زندگی اور اس سے پیار کے کئی رنگ موجود ہیں، اگرچہ ان کے موضوعات اور معاشرتی سماجی زندگی سے متعلق ہوتے ہیں، لیکن بنیادی رومان کے ہی رہتے ہیں۔ یہاں جذبے کے اہم اور احساسات کی کہانی موجود ہے۔ ان کے احساسات اور جذبات کے ساتھ ساتھ بیان کرنے کا ہنر نہیں ہے ابھی۔ عبدالقیوم شفق ہزاروی معاشرتی زندگی کے عکاسی کے حوالے سے ایک افسانہ نگار اور شاعری ہزاروی ہے۔ ان کا افسانوی مجموعہ بہار و خزاں ہے، نام سے شائع ہوا ہے۔ شفق کی کہانیوں میں زندگی کے حقائق موجود ہیں، کہیں یہ زندگی اور رومان کے حسین نظاروں کی عبارت کرتی ہے، کہیں معاشرتی انصافی، ظلم و ستم کے رنگ کے سماجی، مشرقی اور رومانی کئی پہلو ان کے سامنے نظر آتے ہیں۔ صفحہ نمبر 382 حقیقت نگاری کا رجحان۔ اس دور کے افسانہ نگاروں نے حقیقت رجانی اور سماجی شعور کو اپنانے کی کوشش کی اور تخیلات کو غیر فطری انداز میں زندگی میں الجھنے کے بجائے زمین، مٹی اور معاشرے میں مواد حاصل کیا ہے۔ لہٰذا اس دور کے افسانوں میں معاشرتی حقائق اور ان کے ساتھ یہاں کی تہذیب زندگی کے نقوش ملتے ہیں اور یہ دونوں حوالے سے ایک دوسرے کے مدغم ہوئے ہیں۔ اس دور میں جو نام اہم درج ذیل ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے، تاکہ نابینا طلباء
اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541-838 یعنی 0345 9541 838۔ صفحہ نمبر 382، فہمیدہ اختر۔ فہمیدہ اختر کے 2 افسانوی مجموعے کشمالہ اور اپنے دیس میں شائع ہو چکے ہیں۔ فہمیدہ نے سرحد کے دیہاتی ماحول، یہاں کے روایات اور کردار کو پیش کیا ہے۔ انہوں نے صرف خوشحال گھرانوں کو موضوع نہیں بنایا بلکہ نچلے طبقے اور ان کی زندگی کی ترجمانی بھی کی ہے۔ پشتون معاشرے کے بنیادی جذبات مثلاً غیرت، مہمان نوازی، شجاعت، دلیری سے فہمیدہ کے افسانوں کی کہانی بنتی ہے۔ غربت کے سارے مظلوم لوگ اور معصوم بچے فہمیدہ کا بطور خاص موضوع رہے ہیں۔ ان کے افسانوں میں شاداب وادی کا پیرو اور سیبوں اور ناشپاتیوں کے جھنڈ میں شامل ہیں۔ شہر یوسفزئی کا افسانوی مجموعہ آگ اور سائے کے نام سے شائع ہوا ہے۔ انہوں نے بھی اسی پشتون معاشرے کو موضوع بنایا ہے۔ یہاں کے لوگوں کی تہذیب زندگی کی ان بنیادی مسائل کے ساتھ ملا کر پیش کی ہے کہ اسی طرح پیش کی ہے کہ ان کی زندگی کے طور طریقے، نفسیاتی مسائل اور طبقاتی کشمکش سارے حوالے سامنے آ گئے ہیں۔ ان کے افسانے یہاں کے لوگوں کی غربت اور بے بسی کی تصویر پیش کرتے ہیں، اقتصادی بحران سے جنم لینے والی بے بسی اور ان کے نتیجے میں پیدا ہونے والے نفسیاتی مسائل کو بیان کرتے ہیں، خاص کر معاشی اور اقتصادی مسائل، معاشی اتصال اور طبقاتی کشمکش جیسے ترقی پسندانہ موضوعات ان کے افسانوں میں نمایاں ہیں۔ صفحہ نمبر 383، ان کے افسانوں میں ایک بالشت زمین، کمبل، اندھیرے کا بیٹا، سبزدار چنار مشہور افسانے ہیں۔ اس کے علاوہ شہر کے ہاں رومان و حقیقت کی راہیں ملتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں اور بعض اوقات دونوں رویے ایک مرکز پر جمع ہو جاتے ہیں۔ اس حوالے سے ان کا افسانہ پن چاند اور کھنڈر قابل ذکر ہے۔ بیگم سردار حسین کے افسانوں میں رومانی رجحان غالب ہے۔ ان کا موضوع محبت اور متعلقات محبت ہے۔ ان کے توسط سے انسان کی نفسیاتی کمزوریوں کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کا رومان حقیقت سے پوستا ہے، خاص کر محبت میں جو دکھ اور تلخی ہے وہ بیگم سردار حسین کے افسانوں کا موضوع ہے اور اس موضوع کو خوبصورت رومانی اسلوب میں نبھایا گیا ہے۔ اس کے افسانوں میں دھن لکھے برف کا پھول اور کچے دھاگے اہم ہیں۔ فرید عرش کے افسانوں میں حقیقی زاویے زیادہ فعال اور مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کے لیے افسانوں میں حقائق کی تلخی ظاہر ہوتی ہے۔ وہ زندگی اور ماحول سے مواد حاصل کرتے ہیں اور بڑی غیر جانبداری کے ساتھ ان سے کہانیاں بنتے چلے جاتے ہیں۔ زندگی کی سیدھے سادے واقعات ان کے انسانوں میں جگہ نہیں پاتے بلکہ زندگی کی پیچیدگیاں اور الجھنیں مرکز بنتی ہیں۔ انہوں نے امیر و غریب دونوں طبقوں کی کہانیاں لکھی ہیں، خاص کر نچلے طبقے کے مسائل، ان کی بے بسی اور الجھنیں بڑے بھرپور طریقے سے اس انداز میں وہاں پر ملتی ہیں۔ فرید عرش کے افسانوں میں گڈیر سنگی، خدمت خلق، قربانی شامل ہیں جو کہ اپنی معاشرتی حقائق کی عکاسی کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی اس نسل کے افسانہ نگاروں میں میاں سیف الرحمن اور ارشاد احمد صدیقی کے نام بہت اہم ہیں۔ صفحہ نمبر 384، جدید نسل کے افسانہ نگار، اصلاحی رجحان۔ جدید نسل سے تعلق رکھنے والے افسانہ نگاروں میں نہ صرف حقیقت نگاری کو آگے بڑھایا بلکہ اس کو نکھار کر اور تنوع بھی پیش کیا۔ اس دور میں ہمیں چند ایسے افسانے نگار ملتے ہیں جن کے سامنے برصغیر و ہند کی رومانیت، حقیقت پسندی، آزادی اور کشمکش، ان کے نتائج، سیاست کی کشمکش اور بہت سے مسائل تھے۔ ان کے علاوہ پاکستانی معاشرے کے سیاسی، سماجی اور تہذیبی اور معاشرتی علمیت تھے۔ معاشرے میں تیزی سے پھیلنے والا انتشار
سائنسی اور صنعتی ترقی تھی، اور سب سے بڑھ کر افسانہ کی روایت اور اس کے تسلسل میں برصغیر پاک و ہند کا موجودہ افسانہ تھا۔ ان کے سارے عناصر ان کی جدید نسل کے افسانہ نگاروں کی نئی معنویت اور مسائل میں ہم آہنگی سے دوچار کیا۔ منور رہو بالوطنی اور مقصدیت اور اصلاح پسندی سے سرشار سے اس دور کا ایک اہم نام ہے۔ ان کے دو افسانوی مجموعے طرفہ تماشا اور انمول رتن منظر عام آ چکے ہیں۔ ان کے افسانوں میں زندگی کے حقائق نظر آتے ہیں، یہاں سکھ بھی ہیں اور دکھ بھی، انسان کے مثبت پہلو بھی ہیں اور منفی مقامی بھی ہیں، اور ماحول اور معاشرت بھی ہے، اور ملکی اور بین الاقوامی حالات کا تذکرہ بھی۔ ان کے افسانے ادب برائے زندگی کے ترجمان ہیں۔ درنود پختون میں مقامی تہذیب و معاشرت اس کی اقتدار کو پیش کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ انمول رتن محبت کا ہے پیغام جہاں تک پہنچے، یاجوج و ماجوج اصلاحی اور مقصدی افسانے ہیں۔ صفحہ نمبر 385 طاہر آفریدی۔ اس جدید نسل میں ایک اور اہم نام طاہر آفریدی ہے۔ ان کا افسانوی مجموعہ دیدن کے نام سے شائع ہوا ہے۔ طاہر کے افسانے ہی معاشرے کی کہانی پیش کیا۔ یہاں ان کی معاشرتی زندگی، رسم و رواج اور رہن سہن اور دشمنی اور انتقام کی کہانیاں نہیں، بلکہ ان پہاڑوں میں بسنے والے سخت دل افراد کی لطیف کہانیاں پیش کرتے ہیں۔ یہاں کی معاشرتی زندگی، رسم و رواج اور رہن سہن اور دشمنی کی انتقام کی کہانیاں نہیں، بلکہ ان کے پہاڑوں میں بسنے والے سخت دل افراد کے احساسات اور جذبات میں ملتی ہے۔ طاہر آفریدی کے افسانے پشتون کلچر کے امتیازی رنگ پیش کرتے ہیں، غیرت، انتقام، قربانی، محبت وغیرہ، لیکن بنیادی طور پر مقصد امن کی فضا قائم کرتا ہے اور صلہ جوئی ہے۔ اس سلسلے میں ان کا افسانہ جو کہ گاؤں تھا وہ بڑا اہم ہے۔ طاہر آفریدی کے افسانوں میں غیرت، انا اور ان کے تحفظ کے لاتعداد حوالے موجود ہیں۔ جہاں کردار اپنی خواہشات اور جذبات اور احساسات کو اس اقتدار کے حوالے کر دیتے ہیں۔ پگڑی اس قسم کا افسانہ ہے۔ اس کے علاوہ ان کے افسانوں میں گھر، بیٹی کا بوجھ اور بندیر کا گھاؤ اہم ہے۔ طاہر آفریدی پشتون معاشرے کی کہانیاں لکھتے ہوئے لطیف احساسات اور جذبات اور روایاتی کشمکش دکھانا چاہتے ہیں۔ سیدہ حنا جدید نسل کی ایک اہم اور افسانہ نگار سیدہ حنا بھی ہیں۔ اگلے دونوں افسانوی مجموعے پتھر کی نسل اور جھوٹی کہانیاں منظر عام پر آ چکے ہیں۔ ان افسانوں پر ان کی شخصیت کے اثرات نمایاں ہیں اور پھر یہ شخصیت سے ہوتے ہوئے معروضی حقائق سے مل جاتے ہیں، یوں ذاتی، علمیہ، اجتماعی المیوں کا روپ دھار لیتے ہیں۔ سیدہ حنا کوئی خاص نقطہ نظر نہیں رکھتی، بلکہ اپنے مشاہدہ کی روشنی میں کہانی لکھتی ہے۔ البتہ ایک مرکزی نقطہ ان کے افسانوں میں موجود ہے اور تعلیم یافتہ عورت کے احساس و جذبات کو شکست و ریخت ہے۔ ان کے مسائل ہیں اور وہ ناآسودگی کی کیفیت ہے۔ صفحہ نمبر 386 اس سلسلے میں ان کے افسانوں میں تھیٹر، تازہ گھیپ اور ایک لڑکی ایک لمحہ اہم ہے۔ ان کے افسانوں میں ایک لڑکی کا کردار ابھرتا ہے اور اس کا المیہ اس دور میں خاص قسم کی ناسودگی ہے جو شادی نہ ہونے کی وجہ سے صورت میں پیدا ہوتی ہے۔ انور خواجہ اس نسل کا ایک اہم نام انور خواجہ کا ہے۔ ان کے افسانوی مجموعے بوڑھے بندر اور ناشناس کے نام شائع ہو چکے ہیں۔ انور خواجہ کے افسانے ان کے معاشرے میں گہرے مشاہدے کے وسعت کی گواہی دیتے ہیں۔ ان کے ہاں ترقی پسند سوچ موجود ہے۔ وہ جانوروں اور پرندوں کے نفسیات کے سفر میں انسانی جبتوں اور فرداخل تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ان افسانے پرفضا رومانی ماحول میں پروان چڑھتے ہیں اور خوبصورت فنی پیکر و نت نئی فنی تبدیلیوں کے ساتھ اس سلسلے کا کلیدی افسانے بوزے بندر ہے۔ انور خواجہ نے معاشرے کی جامد قدروں کی نفی کرتے ہوئے اس حقیقت نگاری کو اس طرح سفر کیا ہے اور بے باکی کی ہے کہ معاشرتی اقتدار کے پردے چاک کیے ہیں، اور یہی مقام ہے کہ ان کے افسانوں میں جنسیت در آئی ہے۔ ایسے افسانوں میں خوشبو کی تلاش، نادری اور اندر کے دروازے شامل ہیں۔ منٹو نے بھی جنسیت کو موضوع بنایا ہے، مگر وہاں کیفیات اور تھیں۔ جنسیت اور لذیذ کا روپ بہت کم دھارتی ہے۔ انور خواجہ منٹو سے متاثر ضرور ہیں، مگر ان کے ایک قدم آگے بڑھایا اور جنسیت کو اصلاحی جذبات سے وابستہ کرنے کے بجائے جسمانی لمس اور جنسی تلازم تک لے گئے۔ امارہ جدید نسل کا اہم ترین نام امارہ ہے۔ ان کے دو افسانوی مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں اور آگہی کے درینے اور درویش کے نام سے چکے ہیں۔ زندگی کی حقیقتیں اور امارہ کے یہاں مختلف روپ بدلتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ چونکہ ان کا تعلق بنگلہ دیش سے رہا، اسی لیے وہاں سے ہجرت کر کے یہ صوبہ سرحد آئی ہے۔
صفحہ نمبر 387۔ اسی لیے افسانوں میں وہاں کے ماحول اور خاص قسم کے مسائل کی پرچھائیاں موجود ہیں، لہٰذا ہجرت کا دکھ ان کے افسانوں میں نظر آتا ہے۔ ان کی مظالم تصویریں بھی ان کے افسانوں میں نظر آتی ہیں جو بنگالیوں اور اپنے بھائیوں پر کیے ہیں۔ ان کے افسانوں میں کوئلہ بھٹی، نراق، یہ گناہ، بے گناہی، یہ کس نے کس کو اپنایا، کروٹ اور زندگی کا ہزار انہی تصورات کی روشنی میں تشکیل ہوئے ہیں۔ انہوں نے بنگالی ماحول کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی ماحول اور ان کے مسائل کی طرف بھی رخ پھیرا، اور جہاں انسانیت کا ماتم کرتی ہے اور بھوک روتی ہے وہ بلبلاتی ہے، ان کے افسانے بھی پہنچ جاتے ہیں، ان کی کہانی بھی وہاں سفر کرتی ہے۔ فیروزہ بخاری کے 2 افسانے مجموعے سچ کے زہر اور بادل کے سائے ہیں شائع ہو چکے ہیں۔ ان افسانوں میں اصطلاحی اور معاشرتی نقطہ نظر کے بالائی سطح پر قائم رہتا ہے۔ وہ اپنے افسانے گلسانگا میں کہانی کے توسط سے پشتون معاشرے کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں۔ پشتون معاشرے کے ساتھ انہوں نے معاشرتی زندگی کے دیگر نقوش بھی ابھارے ہیں۔ معاشرتی زندگی کے بہت سے حوالے سے انہوں نے افسانوں میں اجاگر کیے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے لے کر بڑے بڑے المیوں تک کے حوالے سے ان کے افسانے کچے دھاگے، خالی ڈائری اور 4 دن اہم شامل ہیں۔ صفحہ نمبر 388۔ غزالہ نگار اوکرزئی اس نسل کا ایک اور اہم نام غزالہ نگار ہے۔ انہوں نے زیادہ تر سماجی اور معاشرتی مسائل کو موضوع بنایا۔ ان کے افسانوں کی دنیا کا آئیڈیل دنیا ہے، نوابوں، امیرزادوں اور سماج کے اماموں کی دھنجیاں جہاں جبر کی زندگی میں گزاری جاتی ہیں۔ غزالہ خاص کر عورتوں کی مظلومیت اور ان پر ہونے والے جبر کو بیان کرتی ہے، لیکن یہاں سے لکیریں کھینچ کر پھر اجتماعی نقطہ نظر سے انسانیت کی جبریت کی طرف رخ پھیر لیتی ہے۔ اس سلسلے میں ان کے افسانے حلقہ میر زنجیر کا بطور خاص نام لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ تجدید فرازم کی صورت گری اور کئی افسانوں کے نام لیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس نسل کا بیانیہ افسانہ نگاروں میں جہانگیر سواتی اور پروین اعظم اور اشرف حسین احمد کے نام سے بھی اہم علامتی تجدیدی اس رجحان کے ساتھ کئی اہم نام وابستہ نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ موجود انتشار میں ماشاء اللہ کا دور اور ملکی بین الاقوامی کی سطح پر ابھرنے والی علامت نگاری ہے کی ہے۔ اس رجحان کو فروغ دیا گیا ہے۔ اس رجحان سے وابستہ افسانہ نگار درجہ ذیل ہیں: حامد سروش۔ علامتی اور تجریدی رجحان سے وابستہ افسانہ نگاروں میں ایک اہم حامد سروش ہے۔ ان کے افسانوں میں تفہیم کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ ان کی علامتیں تخلیقی توانائی کے باعث مہمہ نہیں بنتی۔ وہ اپنے افسانوں میں سیاسی، معاشرتی اور سماجی مسائل پر توجہ دیتے ہیں، لیکن ان کے افسانوں میں افسانیت کم اور فلسفہ زیادہ چھایا ہوا ہوتا ہے۔ ان کے افسانوں میں کچے دودھ کی خوشبو، شہر دانش، ٹیڑھی ہوئی آنکھیں، جزا اور سزا کے علامتی نمونے ہیں۔ صفحہ نمبر 379۔ ڈاکٹر اعجاز راہی اس رجحان سے وابستہ افسانہ نگاروں میں غالباً سب سے مضبوط اور معتبر نام ہے۔ ڈاکٹر اعجاز راہی کا ہی نام ہے جن کا بین الاقوامی اہمیت کا حامل ہے۔ اعجاز راہی افسانوں میں علامتی طرز اظہار ہے، لیکن یہ افسانے دھند اور سایوں کی فضا میں تحلیل نہیں ہوتے بلکہ گہری معنویت بھی رکھتے ہیں۔ اس میں تفہیم کا رستہ بھی ہے۔ ان کے افسانوں کا فکری رستہ ترقی پسند افکار کی نظریات سے مل جاتا ہے اور فنی سطح پر علامت اور نئے ہستی تجربوں سے غربت و افلاس اور تیزی سے بڑھنے والی محرومیوں کو بیان کرتے ہیں، اور اس عہد کے آشوب کو بھی دکھائی دیتے ہیں کہ فرد کی ذہنی فکری انتشار کو بھی حیات تحریر میں لاتے ہیں۔ ظلم و ستم اور استحصال قوتوں کی حکمرانی اور ان کے رد عمل میں جنم لینے والی نسلوں کے حوالے سے ان کا افسانہ تیسرا سنگ پیش کیا جا سکتا ہے، اور فرد کے فکری اور ذہنی انتشار کے حوالے سے ان کا افسانہ دردآشوب ہے، لیکن انسان کے دکھوں اور مصیبتوں اور ان کی نجات سے عمل کی دریافت کے سلسلے میں بہترین افسانہ تیسری ہجرت ہے، جو کہ ایسا افسانہ ہے ملک اور حدود پھلانگ کر بین الاقوامی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ یوسف عزیز زاہد کے افسانوں میں علامتی پیرا یہ اظہار کرتا ہے کہ اس اندازے سے سامنے آیا ہے کہ اکثر کہانی گم ہو کر فلسفہ طرازی اور مہمہ سازی کا درجہ اختیار کر جاتی ہے۔ اس میں ان کے افسانوں کا مجموعی بھیڑ کے عنوان سے شائع ہوا ہے۔ ان کے افسانوں میں مناظر اور ٹکڑوں کی کہانی تشکیل پائی جاتی ہے، یہاں تک واقعات اور ان کے ارتقائی سفر سے زیادہ کہانی مکالموں کے ذریعے ہی آگے بڑھتی ہے۔ یوسف عزیز نے افسانے کے جدید دور کے فرد کا
ذہنی انتشار فکری شعب بے چہرگی اور عدم و شناخت سے پیدا ہونے مسائل پر پیش کیے ہیں۔ کہانی چہرے کردار الفاظ کی بازیابی نئے دور کا سب سے بڑا وظیفہ، اور یہی وظیفہ یوسف عزیز زاہد کے افسانوں کی بنیاد ہے۔ اس سلسلے میں ان کے افسانوں کا سانحہ کہانی کارداری اور بے نشان قدموں کی چاپ دیوار گرنے کا المیہ وغیرہ اس میں شامل ہیں۔ صفحہ نمبر 390 مشتاق شباب کے افسانوں میں بھی علامتی رجحان ملتا ہے۔ ان کے اکثر انسانوں نے عنوان ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے اندر معنوی گہرائی رکھتے ہیں، جیسے چپ کے دکھ، آواز سے گاں، آکاس، بیل اور عافیت وغیرہ۔ مشتاق شباب کے علامتی افسانے میں سیاسی رنگ لیے ہوئے ان میں سماج مختلف دکھ ہیں اور مسائل انہوں نے علامتی انداز میں پیش کی ہیں۔ ناصر علی سید علامتی افسانہ نگاروں میں ایک اور نام ناصر علی سید کا بھی ہے، جنہوں نے بیانیہ حیت میں بھی افسانے لکھے اور علامتی اور حیت میں بھی، لیکن علامتی انداز کا پسندیدہ انداز جس سے وہ ہر قسم کے موضوعات نبھائے جاتے ہیں۔ ان کے موضوعات کا دائرہ محدود ہے، نہ ہی متعین اور ہر قسم کے موضوع کو علامتی انداز میں پیش کرنے کا ہنر جانتے ہیں، لیکن بطور خاص ان کے موضوعات کو موجودہ دور کی معنویت، غیر معنوی فضا، انتشار، خوف و جنسیت اور خاص کر تہذیب و اقتدار کا ماتم ہے۔ تہذیبی نقطہ نظر سے ان کا افسانہ ڈھائی کمرے کی جنت اہمیت رکھتا ہے۔ ناصر اکثر افسانے کی پوری فضا کو علامتی بنا کر کہانی پیش کرتے ہیں۔ اس علامتی فضا کا حصہ کردار بن گیا ہے اور ان کا ماحول ہوتا ہے، اور یہ علامتی اثر اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور اسی فضا کے توسط سے کہانی میں رنگ بھرتے ہیں۔ افسانے کا یہ بھرپور دور ہے صوبہ سرحد میں اردو افسانے کا بہترین دور بھی قرار دیا جا سکتا ہے، جس میں بیانیہ اور علامتی افسانے کے حوالے سے کئی بڑے نام سامنے آئے، اور رجحانات کے حوالے سے بھی یہ دور بہت اہمیت کا حامل ہے، جس میں رومانی، انقلابی، اصلاحی، جنسی اور نفسیاتی علامتی بہت سے رجحانات کا متنوع کیفیت ہے۔ مجموعی جائزہ۔ مجموعی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ارتقائی لحاظ سے سرحد کے افسانے کئی موڑ کاٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، ملکی اور بین الاقوامی افسانے کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور انہیں رجحان اور اسالیب کو اپناتا رہا۔ البتہ ایک خاص دور تک وہ مخصوص قسم کے روایتی موضوعات دامن نہ چھیڑ سکا، خاص کر پشتون تہذیب اور ان کی روایات کو رومان پسند اور عام سماجی شعوری ملکی محبت سے آگے بڑھنے میں بہت کامیاب رہا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے افسانے زیادہ ترقی نہ کر سکے اور اتنے بڑے نام پیدا نہ کر سکا جتنے ہم ملکی اور بین الاقوامی سطح پر قائم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ افسانے کی اس نئی نسل نے بہت سے توقعات وابستہ کی ہیں۔ صفحہ نمبر 391۔ اسی لیے یہ نسل باشعور اور زیادہ صاحب مطالعہ ہے۔ پچھلی نسل جن میں ناصر علی کی سید اور مشتاق شباب شامل ہیں، اور نئی نسل کے افسانے نگاروں میں جن میں خالد سہیل وغیرہ شامل ہیں، یہ دونوں نسلیں بڑی توانائی سے افسانہ لکھ رہی ہیں اور ایک دوسرے سے اثرات بھی قبول کر رہی ہیں۔ امید ہے کہ یہ اشتراک عمل سے بہت زیادہ راہوں کو افسانے کو گامزن کرے گا اور بہت زیادہ نئے حوالے سامنے لائے گا اور کوئی ایسی مضبوط اکائی تشکیل کر جائے گا جس سے آئندہ نسلیں بھی مستفید رہ سکیں۔ صفحہ نمبر 332۔ خیبر پختونخوا میں غزل کا ارتقاء۔ تعارف۔ سرحد میں غزل 1947 سے پہلے، سرحد میں غزل 1947 کے بعد۔ پہلا دور، دوسرا دور، تیسرا دور، چوتھا دور، پانچواں دور۔ مجموعی جائزہ۔ تعارف۔ صوبہ سرحد کی صدیوں میں پختون قوم اور پشتو زبان کا ادب کا گہوارہ ہے۔ یہاں پر اردو غزل ابتدائی نقوش میں خوشحال خان خٹک کی پشتو نما، رحمان بابا کی فارسی نما اور اردو غزل ملتی ہیں۔ سرحد کی غزل۔ 18ویں صدی عیسوی میں قاسم علی خان آفریدی کا دیوان ملتا ہے۔ اس شاعر کا سال ولادت 1763 اور وفات 1832 ہے۔ یہ سرحد کا ایک ایسا شاعر ہے جس نے پشتو اردو کی غزل لکھی ہیں اور اس کے لیے ہم سرحد کا پہلا باقاعدہ اردو غزل گو شاعر بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان کی غزل میں صاف پسند اور سادگی موجود ہے، جبکہ مقامی زبان میں بھی تھوڑے تھوڑے اثرات ان کی شاعری پر پڑتے ہیں۔ صفحہ نمبر 393۔ چند اشعار مندرجہ ذیل: دے کر عشق کی حالت میری مجنوں بولا، میں چلا شہر جی لیجیے ویرانے کو، ہم جن کی محبت میں رسوا ہوئے عالم میں، کب چھوڑ گلی ان بدنام سے نکلتے ہیں۔ قاسم کے بعد سرحد میں 1920 سے 1800 تک کا حیدر پشاوری، غلام قادر اور قیس پشاوری
قیس پشاوری شامل ہیں۔ دوسرا 1800 سے 1880 تک ہے جس میں مدیر پشاوری، گور پشاوری، مرزا عباس عبدالعزیز وغیرہ شامل ہیں۔ تیسرا دور 1881 سے 1920 تک کا ہے کہ جس میں سائیں احمد علی آسی سرحدی، بیدل پشاوری اور حاجی سرحدی شامل ہیں۔ چوتھا دور 1920 سے 1935 تک کا ہے جس میں میر ولی اللہ، رفعت بخاری، قمر سرحدی، عنایت بخاری وغیرہ شامل ہیں۔ 1953 کے بعد جو دور آتا ہے فارغ البخاری، اس دور کو جدید دور کا نام دیا جاتا ہے۔ جن شعراء نے اپنا معیار متعین کیا ہے وہ 1974 کے بعد آئے ہیں۔ آئیے 1974 کے بعد غزل کا جائزہ اور ادوار کی صورت میں لیتے ہیں۔ پہلے دور میں ضیاء جعفری، فارغ بخاری اور رضا احمد کتیل شفائی اور شوکت وسطی شامل ہیں۔ ضیاء جعفری کی شناخت کی وجہ غزل نہیں ہے، ان کی ربائی ہے۔ ان کا مجموعی کلام سبوئی ہے۔ چونکہ وہ ایک صوفی بزرگ تھے اسی لیے ان کے ہاں تصوف چاشنی موجود ہے۔ ان کے کلام میں زیادہ تر حصہ خمریات پر مشتمل ہے جس پر کلاسیکی اثرات نمایاں نظر آتے ہیں۔ صفحہ نمبر 394 خاصیت کا ان کے ہاں غلبہ ہے، موسیقیت اور لطافت ان کی غزل کی بنیادی عناصر ہیں۔ فارغ بخاری بہت سے مجموعوں کے خالق ہیں۔ یہ ترقی پسند تحریک کا ایک اہم نام ہے۔ ان کی غزل میں تنوع بہت زیادہ ہے، اس میں محبت بھی ہے اور ترقی پسند عناصر بھی، اور فرد کی نفسیاتی جوتوں پر بھی انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے۔ محبت کے حوالے سے ان کا مشہور شعر ہے: رفاقتیں کبھی زنجیر پا نہ ہوتی، نہ چل سکو تو بچھڑ جاؤ دوستوں کی طرح۔ وہ صرف روحانیت تک محدود نہیں تھے بلکہ وہ گہرا مادی سفر اختیار کرتے تھے اور محبوب کو مادی پیکر پیش کرتے تھے۔ ہم اپنے جسم کے سارے نشے اسے دے دیں، کوئی خلوص سے آ کر مطالبہ تو کرے۔ فارغ اور انقلابی ترقی پسند سوچ کے مالک تھے، اسی لیے آج ہمارے سماج میں مسائل بیان کرتے ہوئے غریبوں اور مزدوروں کسانوں کو بے حصوں کی کہانی لکھت ہوئے بعض اوقات جذباتی ہو جاتے ہیں۔ اتنا کہ فن کی خوبصورتی کا دامن چھیڑ لیتے ہیں۔ وہ اس حالت میں ایک عام سے جذباتی انسان معلوم ہوتے ہیں، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ ان کے ہاں اپنے دور کے مسائل کا سلیقہ بھی بیان ہوتا ہے۔ فقیہ شہر کا سکہ ہے کھوٹا، مگر اس شہر میں چلتا بہت ہے۔ یاد ضبط کرتا ہوں تو درد اور رسوا ہوتا ہے، میرے اندر کوئی بچوں کی طرح روتا ہے۔ یاد آئیں گے زمانے کی مثالوں کے لیے، جیسے بوسیدہ کتابیں ہوں جوانوں کے لیے۔ یہ الگ بات ہے تعمیر نہ ہونے پائیں، ورنہ ہر ذہن میں کچھ تاج محل ہوتے ہیں۔ رضا ہمدانی کی غزل اتنی خوبصورت ہے، اس میں تنوع نہیں ہے جتنا فارغ کی غزل میں ہے۔ ان کے ہاں جدید رویوں کی کلامی اور کلاسیکیت کا اثر بہت زیادہ ہے۔ صفحہ نمبر 395 چڑھتے ہوئے دریا کی علامت نظر آئے، غصے میں وہ کچھ اور قیامت نظر آئے۔ لیکن ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے دور کے مسائل کو بھی واضح کیا اور تشکیل پائی ہے کہ انہوں نے فیض کی طرح بھی اظہار کر سکتے ہیں۔ بجھے ہیں ابھی چراغ لالا و گل، خزاں نہ ہوگی یہ لیکن یہ بہار تو نہیں، اپنی تکمیل کے لیے بھی رضا ارتکاب گناہ ضروری ہے۔ کتیل شفائی کی غزل ہندو پاکستان دونوں پر یکساں مقبول ہے۔ ان کی غزل میں فلمی گیتوں کے بڑے اثرات مرتب ہیں۔ ان کی غزل میں محبت کی لطافت موجود ہے، اس وجہ سے غزل سننے کے بعد انسان سوچے یا نہ سوچے لطافت میں، اور ان کی غزل کی موسیقیت سے بھرپور ہے اور ایک دوسرے کے شعراء سے انفرادی مقام انہیں بخشتی ہے۔ یہ معجزہ بھی مجھے کبھی دکھا مجھے، یہ معجزہ بھی محبت کبھی دکھا مجھے، کہ سنگ تجھ پر گرے اور زخم آئے مجھے، اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں بسا لے مجھ کو، میں ہوں تیرا نصیب تو اپنا بنا لے مجھ کو، مل کر جدا ہوئے تو نہ سویا کریں گے ہم، ایک دوسرے کی یاد میں رویا کریں گے ہم۔ صفحہ نمبر 396 شوکت واسطی شوکت کی غزل بڑی مضبوط ہے، اور ان کا فارغ کا ایک ہی زمانے میں بہت جھگڑا رہا ہے۔ شوکت کے ہاں رومانی قنوتیت پسندی ہے۔ انہوں نے محبت کے ساتھ ساتھ معاشرے کو بھی باریک بینی دیکھا اور کلاسیکی ستاروں میں بیان کیا ہے۔ روش پہ چمن کے بجھے بجھے منظر، یہ کہہ رہے ہیں یہاں سے بہار گزری ہے، مجھے تو رنجو کیا ہائے تار تار کا، خزاں سے بڑھ کر گلوں پر ستم کا۔ اس طرح ہجرت کے حوالے سے کہتے ہیں جن کا معیار غزل و منزل، وہ ہم میں
وہ ہم میں نہیں، ہم سفر نہیں کرتے۔ دوسرے دور میں احمد فراز، محسن احسان خاطر غزل، غزنوی جلیل ہاشمی، سید احمد اختر سکون، سلطان سکون وغیرہ شامل ہیں۔ احمد فراز کی غزل کلاسیکی مگر کلاسیکی نوعیت کی ہوتی ہے اور نئے دور کے سماجی مسائل بھی ہیں، کیونکہ وہ ذہنی طور پر ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہیں، جذباتی طور پر فیاض سے متفق ہے۔ فرار بنیادی طور پر ایک رومانی شاعر ہے۔ ان کی غزل کے موضوعات حسن و عشق پر مبنی اور ساتھ ساتھ وہ کچھ حوالے بھی دیتا ہے۔ ان کے علاوہ ان کے یہاں محبت کے حوالے بھی بے وفائی میں نظر آتے ہیں، اور یہ تصور عشق غزل کی ایک نئی اور آگے چیز ہے۔ یہ غزل دین اس غزال کی ہے جس میں ہم سے وفا زیادہ تھی، دل منافق تھا شب ہجراں میں سویا کیسے، اور جب تجھ سے ملا تو ٹوٹ کے رویا کیسے۔ صفحہ نمبر 397۔ محسن احسان کے بارے میں اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ ان کی غزل کا فراز کا چربہ ہے اور ان پہ فراز کا اثر بہت زیادہ ہے، لیکن محسن احسان فراز کا ہم اثر تو ہے، لیکن موضوع اور اسلوب کے حوالے سے دونوں ایک دوسرے سے متاثر ہوئے۔ انہوں نے کئی کتابیں بھی لکھی، مثلا ناشیدہ، ناشدید، ناگزیر، تمام وغیرہ ان کی غزل کا بنیادی حوالہ ہے۔ جب آفتاب میں محبت غرور ہونے کو تھا تو ایک شخص بڑے پیار سے بلانے لگا۔ دوسرا رویہ سماج یہ ہے کہ سماج میں قباحتیں اور طبقاتی نظام کو بھی خاصا انہوں نے غزل کا حصہ بنایا ہے۔ امیر شہر نے کاغذ کی کشتیاں دے کر سمندر کے سفر پر روانہ کیا ہمیں۔ اس کے علاوہ ہلکا ارباب کے دکھ دکھا میں بھی حوالے ان کے ہاں موجود ہیں۔ ایک ایک کر کے ستاروں کی طرح ڈوب گئے، ہائے کیا لوگ میرے ہلکے احباب میں تھے، کندھا تھے جتنے حرف کتبوں میں مٹ گئے، قبروں سے پوچھتا ہوں میرے یار کیا ہوا۔ صفحہ نمبر 398۔ سید احمد اختر کی غزل میں انقلابی رویے موجود ہیں اور بہت سے حوالوں سے انہوں نے رومانی کیفیت بیان کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دور کے مسائل بھی پیش کیے، اور پھر رومان سے انقلاب کی طرف، انقلاب سے خارجی کیفیات سے آگے بڑھتے ہوئے بہت سے داخلی مسائل کا تجزیہ کیا ہے۔ گھر بچے گا نہ کوئی قبر بچے گی، شہر پھیلے گا تو بستی کو نگل جائے گا، ستاروں پہ تم ڈالتے ہو کمند، میرے گھر میں پانی پینے کا پانی نہیں ہے، چکور خوش ہے کہ بچوں کو آ گیا اڑنا، اداس بھی ہے کہ رات آ گئی ہے بچھڑنا، روٹی کے بھاگ دوڑ میں مکان کی تلاش نے برباد کر دیا ہے محبت کے بانگ پن۔ صفحہ نمبر 399 ہے سلطان سکون کا شعری مجموعہ 2001 میں شائع ہوا۔ نہ کوئی خواب ہے نہ کوئی خیال ہے، ان کی غزل میں جذباتوں کا بڑا بے ساختہ اظہار ہے، بڑی بے ساختی اور اپنے جذباتوں کو سادہ اور پرلطف انداز میں بیان کرتے ہیں۔ عشق کے بارے میں باپ اور ان کے اشعار زیادہ ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ محبت کرتے ہوئے بھی یہ کبھی کبھی ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ جس سے ان سے کسی نے دوستی پر کوئی حرف آتا ہو۔ سوچا ہے بے وفائی کا شکوہ بجا نہیں، آخر اس جہاں کا انسان وہ بھی تھا۔ یہاں ان کی غزلوں میں محبت بھی انسانی دوستی کا رویہ ہے، پھر یہ دوستی آگے کی طرف سفر کرتے ہوئے بہت سے دوسرے عناصر کا تجزیہ بھی کرتی ہے۔ تجزیہ کرتے وقت محض محبوب کا ذکر نہیں رہتا بلکہ دنیا کے دوسرے کرداروں میں بھی شامل ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ آگے بڑھتا ہے اور اس روشنی میں ہمارے تہذیبی معاشی اور معاشرتی رویوں کو ٹوٹنے کا ماتم کرتا ہے۔ میری مشکل کا حل کوئی نہیں، تیرا نعم و بدل کوئی نہیں، خدا کو حاضر و ناظر سمجھ کر یہ تو بتا کہ ہم نے تجھ سے محبت میں انتہا نہیں کی۔ تیسرا دور غلام محمد قاصر سجاد، بابر سجاد، شجاعت علی راہی اور سورج رائن شامل ہیں۔ صفحہ نمبر 400۔ غلام محمد قاصر، ان کے ہاں بہت سے نئے حوالے اور رویے موجود ہیں۔ جب ہم کسی شاعر کا تجزیہ کرتے ہیں تو سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کا مرکزی نقطہ کیا ہے، اس کا موضوع کیا ہے۔ قاصر کی شاعری میں جو موضوع اکائی ہے وہ تاریخی اور اساطیری ہے۔ 1970 کی دہائی میں جو شاعر آئے ہیں ان کے غلام محمد قاصر بھی شامل تھے۔ کتاب زندگی رکھتے ہیں تاب زندگی کم ہے، نئے کردار ہیں ہم لوگ اگلی داستانوں کے۔ اس کے رویے کی وجہ سے ان کی غزل میں ہر پہلو کے اثرات پڑے ہیں اور حسن سے لے کر محبت اور محبت کی سے دریافت کی تک ان کا نظام فکری نہیں ہے، بلکہ روحانی محبت کے حوالے سے وہ کہتے ہیں یوں مصوری سے گم ہو رہی ہے خطاطی، نام جب لکھوں تیرا اپنی شکل بنتی ہے، اگلا
اگلا دن ہے کوئی اور تنہا رات ہوتی ہے، اکیلا دن میں کوئی تنہا رات ہوتی ہے، میں جس پل سے گزرتا ہوں وہ محبت ساتھ ہوتی ہے۔ وہ دنیا میں ہونے والے ظلم کو محبت میں بدلنا چاہتے ہیں، بارود کے بدلے ہاتھ میں آ جائے کتاب تو اچھا ہو، اے کاش ہماری آنکھوں کا 21واں خواب تو اچھا ہو۔ انسان کو جانچنے کے حوالے سے کہتے ہیں، بدن پہ روح کا ہر ایک کرب لکھ رہے ہو تو کیا، وہ مل گیا تو توجہ لباس پر دے گا کیا۔ صفحہ نمبر 401 سجاد بابر۔ سجاد بابر کے 2 مجموعے راہوں اور مرائل مناظر عام پر آ چکے ہیں۔ ان کی غزل میں ہمیں جو بنیادی عنصر ملتا ہے وہ دھند اور آسیب کی فضا ہے۔ وہاں ایک پراسراریت کا احساس ہے، وہ سماج کو ایک اور پس منظر میں دیکھ رہا ہے جو قطعاً خارجی نہیں بلکہ پس و پیش و خارجی سے الگ ہے، یوں روحانی ساحلوں اور دھند کی آوازوں میں۔ اسی لیے ان کی غزلوں میں بہت وضاحت ملی ہے۔ پھر سے دوڑی مٹی سے محبت کا احساس، ان سب نے ان کی غزل میں ایک اور کیفیت اختیار کی ہے۔ وہ کیفیت یہ ہے کہ اداسی نے انگریزوں کو اندرونی فضا کی خوف اور تنہائی اور زندگی کے سفر کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ اس کے پورے نظام میں اس خارجی دنیا کا ایک باطنی دنیا میں موازنہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ سارے حوالوں کا اشتراک انسانی زندگی کے حوالے سے ملتا ہے، اور وطن میں دوری کا احساس جب ان کو ہوا تو انہوں نے اپنے وطن کے بارے میں یہ کچھ لکھا۔ جب یہ دیکھا کہ گلدان میں انگارے ہیں، ہاتھ کے پھول بھی دیوار پہ دے مارے ہیں۔ شجاعت علی رائی شجاعت کی غزل میں بہت سے حوالے موجود ہیں۔ ہمارے ماحول کے بدلتے ہوئے مناظر انسان کو مقدر اور فکر اڑان، نفسیاتی محرومیاں، خوف انتہائی اور نئے سماج کے حوالے سے مسائل پیش کیے ہیں۔ وہ حوالے ان غزل میں موجود ہیں، اسی لیے ان کا کوئی مستقل مرکزی نہیں، بلکہ وہ ان مسائل سے وسیع تر تصویر بنانا چاہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 402 شہر کے خاموش قبرستان میں ہم نے رات بھر ایک اکیلے چھوٹے بچے کی طرح ڈرتے رہے۔ اس شہر سنگ و خرشت میں رہتے ہیں آپ بھی، کیوں چپ ہیں آپ بھی پتھر اٹھائیے۔ قتیل ہو کر بھی اپنے قاتلوں سے لڑا کہ میرے بعد میرے دوستوں کی باری تھی۔ سورج نارائن ہارٹ کا شاعر ہے۔ اس کے کئی مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں۔ ان کی غزل کا بنیادی حوالہ غلامی ہے۔ وہ پوری نسل غلامی کے دائرے میں دیکھتا ہے، اور جب غلامی کا ذکر چھڑتا ہے تو وہ آگے رستے پر نظر آتا ہے۔ بنیادی حوالے اور بے چارگی کا اپنی شناخت کا علامتی دور میں انسانی چاہے کتنی ہی عیش و عشرت کی زندگی بسر کرے، ایک بات ضرور ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو گم کر دیتا ہے، اور اس کے بعد غلامی اور ظلم و ستم سامنے آتے ہیں۔ ان کی ہاں فکر ہو یا لفظیت، سب ہندو فکر پر غالب نظر آتی ہے۔ بڑا طویل ہے قصہ میری غلامی کا، یہ ایک لفظ اندر سمٹ نہیں سکتا۔ بانٹ دیتا ہوں غریبوں میں تبسم اپنا، عہد گریہ میں کوئی دیکھے سخاوت میری۔ صفحہ نمبر 403 چوتھا دور۔ اس دور میں 4 شعراء اہم ہیں، جس میں نذیر تبسم، عزیز اعجاز، مقبول عام اور خاور احمد شامل ہیں۔ نذیر تبسم کا شعری مجموعہ تم اداس مت ہونا، ابھی موسم نہیں بدلا کے نام سے منظر عام پر آ چکے ہیں۔ ان کا بنیادی رویہ محبت کی۔ ان کی غزلوں میں بنیادی کردار ایک عاشق اور دوسرا محبوب ہے، تیسرا کردار نظر نہیں آتا، جیسے ہماری غزل میں بہت اہمیت دی گئی ہے، اور جس سے محبت کی سلاست بنتی ہے، یعنی عاشق، محبوب اور رقیب کے کردار۔ ان غزلوں میں رقیب کا کردار نہیں ہے، اور بہت حد تک اب وہ زمانہ بھی نہیں رہا جو رکاوٹیں پیدا کر سکے، اور معاشرتی حوالے بھی کم ہیں، لہٰذا سکھ ہو یا دکھ ان کی ذمہ داریاں خود ہی ایک جگہ ایسا محبوب اور باوفا وصل سے بھی نوازتا ہے۔ ایسا وصل اور حسن کی بہت سی کیفیات بھی اس غزل میں شامل ہیں۔ اتنی سی بات تھی جس پر لگ گئے نظیر، میں نے اسے خیالوں میں چوما تھا اور بس، کسی کے کرب کا اتنا وقار تو بخشا کہ اپنے لہجے سے ہم بے ہنر نہیں لگتے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے یہاں سماجی حوالہ بھی موجود ہے، کچھ مسائل بھی ہیں جن سے معاشرتی اور معاشرے فرد دونوں شریک ہیں، اور جو کیفیات کو دکھ عطا کرتے ہیں، جو خالصتاً ترقی پسند نہیں بلکہ اس میں ہماری ذاتی اور اجتماعی مسائل شامل ہیں، جس میں ہجرت کا دکھ، بھوک کا المیہ اور بہت سے دکھ موجود ہیں۔ مجھے بچوں سے خوف آنے لگا ہے، یہ بچپن ہی میں بوڑھے ہو گئے، کتنی فصلیں میرے آنگن میں پکیں پھر بھی نذیر، میرے بچوں کے بدن میں بھوک کا سرطان تھا۔ صفحہ نمبر 404 عزیز اعجاز کے 2 شعری مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں، جن میں
رتیں اور پندھار شامل ہیں۔ ان کا ایک شعر بہت زیادہ مقبول ہے: جیسا موڈ ہو ویسا منظر ہوتا ہے، موسم تو انسان کے اندر ہوتا ہے۔ اس کی غزل میں جو بنیادی رویے میں ان کی محبت مرکزی رویہ ہے، ایسی محبت جو حاصل ہونے کے بعد بھی شادابی اور سرابی نہیں دیتی۔ اسی لیے ان کی یہاں محبت کی انتہا اتنی زیادہ ہے کہ اس کے بہت سے معاشرتی اور معاشی حوالے آ جاتے ہیں، اور پھر بہت سے خوف ہوتے ہیں جو انسان کو سیراب نہیں ہونے دیتے۔ میں رکھ رکھاؤ کی حد سے نہ بڑھ سکا آگے، یہ اور بات ہے میرا عشق والیانہ تھا۔ پھر جدید دور میں محبوب کی شخصیت ہے جس میں لاتعداد تزنات بھی ہیں اور سرابگی بھی سے روکتے ہیں۔ مثلا جب پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں ایک جدید محبوب کے رویے وقت اور مفادات کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں تو دکھ ہوتا ہے کہ ایسے مقام پر چاہیے تو یہ تھا کہ ان کا فرد چیختا اور احتجاج کرتا، اور اس معاشرتی رویے کے خلاف پھر بھی وہ رکھ رکھاؤ تہذیب و شائستگی آڑے میں آ گئی اور کھل کر احتجاج نہ کر سکا۔ لیکن اس نے اپنی بھی کچھ وجوہات تھیں۔ ایک طرف حقیقت کے تصورات ذہن میں رکھتے ہوئے وہ سوچتا تھا کہ وہ بھی اسی جہاں کا انسان ہے۔ جب اس نے اپنے آپ کو دیکھا تو محسوس ہوا کہ میں بھی تو ایسا ہوں، وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہوں، کبھی عاشق ہوں، کبھی نفرت ہوں۔ میں نفرتوں سے بھرا ہوا وہ پیار دیتا ہے، وہ مجھ سے شخص محبت کی مار دیتا ہے۔ صفحہ نمبر 405۔ اس زمانے تک ان کی غزل میں یہ حوالہ تھا کہ جس سے پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں، لیکن ان کی غزل میں محبت اور حسن کی شائستگی کے ایسے حوالے بھی آئے ہیں جن کے بعد ان کی غزلوں میں محبت اور سرابی کی شکل واضح ہو گئی ہے، اور وصل کے رستوں پر چلتے چلتے بڑی حد تک معدنیت کی جانب سفر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بازوؤں کی ٹہنی پر جھولتا بدن اس کا، کبھی بھی نہیں بھولے گا والہانہ پن اس کا، جسم کے تناسب کی سے شاعری ٹپکتی ہے میر کی غزل، اعجاز اور بانک پن اس کا۔ مقبول عامر اس دور کا اہم شاعر ہے۔ دیے کی آنکھ ایک شعری مجموعہ منظر عام آ چکا ہے۔ اس کی غزل میں نئی باتیں ہیں۔ بنوں سے تعلق رکھنے والے کی وجہ سے اس کی غزل میں ساری راہیں بنوں سے پھوٹتی ہیں اور وہاں کے سرزمین کے مسائل، ماحول اور غربت کی مکمل عکاسی کرتی ہیں۔ ہماری غزلوں میں محبوب ظالم اور عاشق اور مظلوم ہوتا ہے، ان کے ہاں ایسا نہیں ہے۔ ان کے ہاں دونوں دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور عاشق اور محبوب دونوں باوفا ہیں۔ پل بھر وہ چشمِ تر مجھے دیکھتا رہا، پھر اس کے آنسوں سے میری آنکھ بھر گئی۔ میں شب شہر میں تھا، وہ ادھر گاؤں میں، چلتی شمع لیے پھرتا رہا گالوں میں کوئی۔ دونوں اپنے ماحول اور بے بس محبت دونوں کرتے ہیں، لیکن وہاں کی غربت نے دونوں کو بے بس کر دیا ہے۔ مجھے خود اپنی نہیں اس کی فکر لاحق تھی، بچھڑنے والا بھی مجھ سا ہی بے سہارا تھا۔ صفحہ نمبر 406۔ ان کی غزل میں دونوں اپنے حالات رو رہے ہیں، اسی وجہ سے ان کی محبت نہیں بلکہ علاقائی اور بین الاقوامی تشنگی ہے، اور اپنے مسائل کو دیکھ کر بین الاقوامی مسائل کی طرف لے جا رہے ہیں۔ خاور احمد ایک صفحہ نمبر 406۔ خاور احمد ایک شاعر خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنا موضوع محبت کو بنایا، لیکن محبت کے باب میں ایسی نئی جہتوں کو پیش کیا ہے کہ اس کے اشعار کبھی پرانے نہیں لگتے۔ محبت کے نفسیاتی حوالے، روزمرہ حوالے سے محبت کی کہانیاں اور گھریلو باتیں بیان کی ہیں، لہٰذا ہم اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ خاور نفسیاتی اور نئی جہتوں کا شاعر ہے۔ ان کے دو شعری مجموعے ہیں: منظر میرے دریچے سے رقص وصال ہے، کون سے دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں کون سی ہیں وصل میں راحت کے سوا، وہ مجھے ٹوٹ کر بھی ملتی تھی، مجھ سے پیار نہ تھا بدن اس کو، وہ مل گئی فقط ایک دائرہ ہوں میں، بچھڑ گئی تو مجھے کائنات کر دے گی۔ ساجن کی یادیں بھی خاور کن لمحوں میں آ جاتی ہیں، گوری آٹا گوندھ رہی تھی نمک ملانا بھول گئی، آؤ چپکی زباں میں خاور اتنی باتیں کریں کہ تھک جائیں۔ صفحہ نمبر 407۔ پانچواں دور غزل کے آخری دور میں احمد فواد، ابرار سالک، نرجس، فیروز زیدی، اظہار اللہ اظہار، امجد بہزاد اور شباب صفدر شامل ہیں۔ احمد فواد، ان کا تعلق سوات سے ہے، ایک عالم آدمی ہے۔ ان کا پہلا مجموعہ یہ کوئی کتاب نہیں کا اور دوسرا مجموعہ دل ورق تیرا ہے۔ ان کی غزل میں محبت ملتی ہے۔ محبت کے تصورات پہ ان کی کلاسیکی روایات کا اثر بہت زیادہ ہے۔ جدید شاعروں کی وہ جدیدیت نہیں ملتی جو نظم میرا جی نون میم راشد کی نظم میں جدیدیت ملتی ہے، لیکن غزل پر قدامت کا اثر ہے۔ احمد فواد غزل کا بھی عشقیہ، کلاسیکی اور
لا کلاسیکی رویے اور ہجر کی وہ کیفیت موجود ہے جو ہماری غزل میں شروع سے موجود تھی۔ دفن کرنا مجھے ان آنکھوں میں، یہ میری آخری وصیت ہے۔ ان کی غزل کا مضبوط حصہ فلسفیانہ افکار ہے۔ کائنات اور اس کی عناصر کی کائنات کی لامحدودیت کو انہوں نے زمین کی باطن میں اثر دیکھنے کی کوشش کی۔ ان کے ہاں جو افکار اور خیالات ہماری سرحد کی غزل میں کم ہے، فلسفہ ہماری بنیاد موضوع کم رہا، لیکن فواد نے کائنات کی معنویت کو تلاش کرنے کے لیے کچھ باتیں کی ہیں اور بتایا ہے کہ یہ کائنات نہیں بلکہ ایک فلسفے کا خواب ہے۔ صفحہ نمبر 408۔ سب کمالات ہیں تخلیل کی، ورنہ کچھ بھی نہیں حقیقت میں۔ پھر کائنات کے بارے میں اکثر سوچتے ہیں اور ہمارا ذہن ایک خاص تصور میں کھو جاتا ہے، وہ دنیا جس کی یہ دنیا ایک عکس ہے۔ وہ مکمل کتاب کیا ہوگی یہ جہاں جس سے ایک عبارت ہے۔ اس مثال کی طرف چلتے چلتے وہ اس روشنی میں دنیا کو، انسانوں کو دیکھتا ہے اور اس کی بقا حوالے سے باتیں سوچتا ہے۔ زندگی سخت کام ہے، ایک دن سانس لینا تجھے تھکا دے گا۔ ابرار صالح اس شعری مجموعے کا نام مسافت کم نہیں ہوتی ہے۔ ان کا بنیادی محور ان کی ذات، انسانی ذات اور اس پر پیدا ہونے والے احساسات اور معاشرے میں احساسات اور جذبات کو ٹوٹنے اور بکھرنے کی صورت میں جو رویے جنم لیتے ہیں، جو تشنگیاں سامنے آتی ہیں، وہی ان کا سب سے بڑا موضوع ہے۔ ان کی غزل پڑھ کر ایسا لگتا ہے جیسے محبت انسان کو سمیٹ رہی ہے۔ ان کے یہاں بہت زیادہ کائناتی دکھ ہیں جن میں ہم نے محبت کی وجہ سے بچے رہتے ہیں۔ گویا محبت ایک سائبان ہے، ایک سائی، ایک گھنی چھاؤں ہے یہاں، جبکہ یہاں کے رہنے والے اور بچے رہنے والے سب سر سے سائبان اٹھ جائے تو زندگی پر پسینے سے شرابور ہو جاتے ہیں۔ لطف کرنا اتنا کہ ہو جاؤں محبت سے نیال، تشنگی دل کی ورگنا بدل جائے گی۔ جسم کی کٹلیوں میں سالک بس یہی ایک خوف ہے، اب اگر آندھی بھی چلی تو بام میں دور لے جائے گی۔ صفحہ نمبر 409۔ ابرار محبت کے حوالے سے بڑھ کر روحانی و غیر مادی نظریہ نظر آتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کا روحانی فرد معجزوں کے انتظار میں ایک خاص مقام پر کھڑا ہوا محبت پر یقین رکھتا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ جب جذبے کے ادک ہوں تو اس کی تکمیل خود بخود کرنی چاہیے۔ معجزہ ہوگا کوئی یہ سوچتا ہی رہ گیا، وہ کسی کی ہو گئی میں دیکھتا ہی رہ گیا، بس ایک دیا گھر میں ہے، وہ آئے تو اس کو رکھیں گے سر بام زیادہ سے زیادہ۔ نرجس افروز زیدی۔ نرجس کے دو مجموعے ہیں، پہلا نازش اور دوسرا ریشم۔ ان کی غزل میں خاص طور پر محبت کے نتیجے میں پیدا ہونے والی تنہائی اور اداسی وغیرہ موجود ہیں۔ اس بھرے گھر میں تیرے بعد یہ پاگل لڑکی، تجھ کو احساس نہیں کتنا اکیلی ہو گئی۔ اصل میں تنہا کا مداوع اس نئے دور میں کیا جا سکتا ہے۔ جدید دور میں ملنا آسان نہیں، لیکن اس دور کی مصیبت میں آج انسان کے لیے محبوب کا سامنے آنا کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس مسئلے میں وصل کو مٹانے کی بنیادی کردار کیا ہے؟ وفا کی بات نہیں مسئلہ انا کا، ورگنا دل نے تو اسے روکنا ہی چاہا تھا۔ صفحہ نمبر 410۔ اظہار کے مجموعے میں ہم آئینوں کی قیدی گرفت لمس کا خواب رہنے والے شامل ہیں، لیکن لوگوں نے اسے تسلیم نہیں کیا۔ ان کے ہاں روایت، جدیدیت اور روحانیت، انقلابی سب حوالے سے ہے۔ ایک چیز کی کمی ہے، وہ ہے تنقید شعوران کے ساتھ مسئلہ۔ وہ مسئلہ شاعری سے کرنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا رویہ ختم کیا۔ محبت کی کہانی کا نہ جانے تسلسل ٹوٹ جاتا ہے کہاں۔ سائنس اور اردو کی بنیادی المیہ ان کے ہاں موجود۔ صفحہ نمبر 411۔ یہ شہر اوہام ہے، یہاں پر محبتوں کا نصیب ہجر، میں نے تم سے کہا نہیں تھا آسمانوں کی بات ہے یہ۔ ایک روحانی قسم کی محبت، اس کے نزدیک محبت کا ایک پیکر مادی اور ذہنی حقائق سے وابستہ ہے، لیکن اس طرح محبت ہوس بن جائے گی، اس طرح محبت جسم اور روح کے امتزاج میں تشکیل پائے گی۔ یہ میں بھی کیا ہوں کہ عاشقی سے ہوس کی تہذیب کر رہا ہوں، میں آدمی ہوں، پرانا نئے زمانوں کی بات ہے۔ وہ آگے بڑھتے ہیں اور یہاں مادی حولہ سے بھی ان کے ہاں در آتا ہے۔ وہ میرے جسم کے اسرار لے کر بچھڑا تھا، اکیلی راتوں کو وہ کیسے کاٹتا ہوگا۔ اسے پرانی روایت کو چھوڑ کر نئی روایت کا آؤ سکوت عشق کی دیوار توڑ دیں، پرامن رہ چکے ہیں، بہت لڑنا چاہیے۔ ان کے شعراء کے علاوہ طارق ہاشمی کا مجموعہ دل، 10واں سیارہ بے
بشرا فرا محبوب مجموعہ قیامت لمحہ موجود اور شہاب سفر کا مجموعہ لہریں بنتی پیاس میں ایسے شعراء شامل ہیں جو آج کل رہیں گے اور اچھا لکھ رہے ہیں۔ مجموعی جائزہ سرحد کی غزل کا مجموعی جائزہ لیتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسائل جو آتے ہیں ان کا ڈاکٹر کی غزل میں ملتا ہے اور رومانی نفسیاتی ماحول کی ذہانت و جذبے کو تذکرہ حد غزل کی موجود ہے۔ 1947 سے لے کر جتنے بھی انقلابات آئے ان کی سب سرحدوں کو متاثر کیا ہے، لیکن سماجی شعور نہیں بلکہ محبت اور کیفیات کے حوالے سے سرحد کی غزلوں میں موجود ہے۔ صفحہ نمبر 412 خیبر پختونخوا میں ناول نگاری کرتا تھا۔ صوبہ سرحد میں دوسری اصناف کی طرح ناول کا بھی آغاز ہندوستان کے نصفی صدی کے بعد یعنی 20ویں صدی سے شروع ہوا۔ شاعری اور افسانے کے مقابلے میں اس میدان میں بہت کم طبع آزمائی کی گئی اور بہت کم ناول لکھے گئے۔ ایسے جو اصناف ہیں ادب کی وجہ سے مشہور ہوئے، ان کی تعداد پر انگلیوں پر گنی جا سکتی ہے، لیکن یہ کم مقدار میں اور بلحاظ مرتبہ ان ناولوں میں زندگی کی کشش جہد پورے کی طرح پس منظر اور پیش منظر کے ساتھ نیر و تابہ نظر آتے ہیں، اور زندگی کا کوئی گوشہ جذبہ ایسا ہو جس کے بارے میں ان ناولوں میں ذکر نہ کیا گیا ہو۔ خاندان بہادر غلام حسن صوبہ سرحد کے پہلے ناول کار تھے۔ انہوں نے 1930 میں پہلا ناول اجزائے راز لکھ کر چھپوایا۔ 1927 میں آپ کا ناول دوسرا الماس چھپا اور 1932 میں تیسرا ناول شیریں لکھا جو مساعات کے علاج کے باعث نہ چھپ سکا۔ ان کے جولائی 1883 کو بقام پشاور پیدا ہوئے، باقاعدہ تعلیم سے محروم رہے لیکن انگریزی اور فارسی زبان میں خاصی استعداد حاصل کر لی۔ آپ نے اپنے 2 ناولوں کے پلاٹ انگریزی ناولوں کے مستعار میں الماس کو ترجمہ ہی کہنا چاہیے، البتہ اشفائے راز کا پلاٹ بھی انہوں نے کچھ اس طرح اپنایا ہے کہ تخلیق کارنامہ معلوم ہے۔ تیسرا ناول شیریں اور درحقیقت تخلیق شرعی ہے۔ اس کے ناول اسلوب قدیم اور جگہ ضروری اور غیر ضروری اشعار کو بھی اشعار کی بھرمار اور کہیں زبان و بیان کی غلطیاں بھی ملتی ہیں، لیکن کردار نگاری میں انہیں کافی ملکہ حاصل اور ان کی ناولوں کی آخری اور سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی سادگی اور اسلوب عام فہم ہے۔ صفحہ نمبر 413 عنایت علی شاہ سرحد اردو کے پہلے تخلیق ناول نویس عنایت علی شاہ ہیں۔ اس میدان میں ان کی اہمیت مسلم ہے۔ انہوں نے 1920 میں ایک ناول دست عیب بھی لکھا۔ اس ناول کا پلاٹ عشقیہ ہے اور تحریر عامیانہ ہے، جبکہ اندازانہ سہانہ اور غیر دلچسپ۔ اس میں مغربی تہذیب کے علاوہ بھی پردے کی مخالفت کی گئی ہے۔ سید شاہ غافل 1883 میں اکبر آباد ضلع پشاور میں پیدا ہوئے۔ فارسی علوم میں تکمیل کے بعد اسلامی ہائی اسکول پشاور میں مدرس مقرر ہوئے۔ غافل صاحب صوبہ سرحد کے ابتدائی ناول نویسوں میں سے ہیں۔ انہوں نے بہت سے ناول لکھے، ان میں راز الفت، امتحان و محبت، مہر مقاتل، شریف چور وغیرہ شامل ہیں۔ ان کے حق میں وفاق کے سوا تمام ناول نایاب ہے۔ یہ جاسوسی ناول لیکن اس کے پلاٹ تخلیقی اور اردو ادب میں زیادہ تر انگریزی ادب سے منتقل ہوئی ہے۔ غافل کا سب سے بڑا زوال راز الفت 1922 میں طبع ہوا۔ ان کی ناول معیاری نہیں بلکہ اپنی خدمات کے اعتبار سے انہیں کافی اہمیت حاصل ہے۔ سرحد میں جاسوسی ناول کا تو آغاز ہے، اختتام بھی ہے انہی پر ہوتا ہے۔ انہوں نے ناول کا رشتہ جدید دور کے ناول نگاری کے جوڑ توڑنے سے بچا لیا ہے۔ غافل نے ناول نگاری میں کردار کی خامی بری کھٹکتی ہے۔ اس کا اسلوب بھی ان کی خامیوں کے باوجود صوبہ سرحد کے ناولوں میں تاریخ میں کسی طور پر نظر نہیں آیا۔ صفحہ نمبر 414 قیصر قادر ضیاء سرحدی کے ممتاز ناول نگار ہیں۔ آپ 1911 میں پشاور کے معزز گھرانے میں پیدا ہوئے۔ قادر ضیاء سرحدی صوبہ سرحد کے ایک ترقی پسند ادیب تھے۔ ان میں لکھنے والوں کی قوت بھی تھی اور صلاحیتیں بھی۔ انہوں نے اس ڈرامے میں بھی لکھے اور فلمی کہانیاں بھی لکھیں۔ ڈرامے کے بعد ناول نویسی ان کا بڑا ملکہ لگا۔ انہوں نے 2 ناول لکھے لیکن ایک ناول تا حد نگاہ دستیاب ہے۔ دوسرا دور صوبہ سرحد کے ناول نگار کا دوسرا دور 1947 کے بعد شروع ہوا۔ اس کے بعد ناول
لکھی گئی ان کے پہلے ناول کا مذاق تسلسل نظر آتا ہے۔ وہ تقسیم کے بعد ناول نگار منظر پر آئے اور چند ناول نگاروں کے فن اور ناولوں کی ذہنی تربیت کا تبصرہ کیا۔ صفحہ نمبر 415 خاطر غزنوی بطور شاعر افسانہ نگار اور محقق عالمی معیار کے حامل ہیں۔ انہوں نے 1950 میں ایک ناولٹ پھول اور پتھر لکھا، تقریباً 100 صفحات پر مشتمل ہے۔ ان کی سب سے بڑی نمایاں خصوصیت اس کا سرحدی ماحول ہے۔ اگرچہ ناولٹ سے زیادہ طویل افسانہ معلوم ہوتا ہے، اسی لیے اس کی تحریر میں پختگی کا احساس بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کا انداز سیدھا اور بیان میں کوئی الجھاؤ نہیں ہے۔ اس کا موضوع پٹھانوں کی روایت میں کمزوری، انتقام کی بنیاد پر کہانی کا ڈھانچہ کھڑا کر دیتا ہے۔ نذیر مرزا برلاس 1953 میں جیسے رینلٹ کے ناول گلوٹن اور اردو جمع پہنا کر اردو ادب میں قابل ذکر اضافہ کیا ہے۔ یہ ناول فنی اور مقصدی دونوں اعتبار سے دنیا میں بہترین ناولوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ نثار عزیز بٹ 1927 بامقام مردان کے کھاتے پیتے گھرانے میں پیدا ہوئے۔ نثار عزیز بٹ کو صوبہ سرحد کے ناول کا ایک اہم ترین نام ہے۔ ان کا پہلا ناول نگری پھر مسافر 1940 میں منظر عام پر آیا۔ اس ناول میں نثار احمد بٹ نے اپنے دور پر پرآشوب سیاسی، سماجی اور معاشرتی تاریخی سب کچھ بیان کیا ہے۔ ان کے دوسرے ناولوں میں اسلوباتی تکنیکی تبدیلیاں بھی وقوع پذیر ہوتی ہیں، جسے ناول کے ارتقاء کے تنازع کا بہت اہمیت حاصل ہے۔ ان کے ناولوں میں خصوصیت کے ساتھ ساتھ نگری پھرا مسافر بہت زیادہ عورت کی ذات پر ہے۔ اس کے علاوہ چراغ نے گلے ان کا ایک اور ناول ہے جو کہ 1973 میں شائع ہوا۔ اس کے علاوہ کاروان اور وجودان کا ایک اہم ناول ہے جو 1981 میں منظر عام پر آیا۔ ان سب کا آخری ناول دریائے سنگ ہے۔ اس ناول کے اسلوب کی تکنیک بھی سے یہ نئی گہرائی کا احساس موجود ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 416 رحیم گل معیار اور مقدار دونوں لحاظ سے صوبہ سرحد کے سب سے بڑے ناول نگار ہیں۔ نثار عزیز بٹ کی طرح ان کی ناول نگاری سرحدوں سے نکل کر بین الاقوامی سطح پر پہنچ گئی ہے۔ رحیم گل نے لاتعداد ناول لکھے جن میں نقش پائے، دل تر تارا، پیاس کا دریا، داستان چھوڑ آئے، وادی گمان میں اور اجنبی آیا قابل ہیں۔ ان تمام ناولوں میں جنت کی تلاش خاصے کی چیز ہے۔ ان کو ناول صوبہ سرحد کا بہترین ناول قرار دیا جاتا ہے۔ تکنیک کے اعتبار سے سفر نامہ اور مقاصد کے لحاظ سے ناول ہے، یوں کہ یہ اصناف کا امتزاج نظر آتا ہے۔ اس ناول کا مرکزی کردار امتل ہے۔ یہ ناول بے چین روح کا سفر ہے۔ سیدہ ہنا بطور افسانہ نگار مشہور ناول کی صنف میں ان کی 3 قابل قدر ذکر ناول موجود ہیں۔ ان کا پہلا ناول وہ دن وہ راتیں میں تباہ، وہ دوسرا ناول تنہا اداس لڑکی اور ایک ایسی لڑکی کی کہانی جو تنہائی کے گھٹن کا احساس اسے دلاتی ہے۔ وہ پھر شریفانہ اقتدام پر مجبور ہو کر ایک روز گھر کی دہلیز پار کر جاتی ہے اور عمر بھر کی رسوائیوں کا طوق اپنے گلے میں لٹکا دیتی ہے۔ ان کا تیسرا ناول شہزاد 1997 میں چھپا۔ اس کا شمار عمدہ ناولوں میں ہوتا ہے۔ سیدہ ہنا کی ناول نگاری کی اہم خصوصیت اس کے ڈرامائی عناصر کا فنکار ہے۔ زیتون بانو پشتو ادب کا ایک قد آور نام ہے، لیکن وہ اردو ادب میں پہچان رکھتی ہیں۔ وہ بے باک، جرأت مند اور ترقی پسند نظریات کے مالک ہیں۔ وہ ایک ایسی منفرد لکھاری ہے جو اپنی کہانیوں اور اپنی رودات اور تاریخی کی عکاسی فنکارانہ انداز میں کرتی ہے۔ صفحہ نمبر 417 1984 میں ان کا ایک ناول دھول کے عنوان سے چھپا۔ اس میں کہانی پن کے علاوہ حقیقی زندگی اور حقیقی تصاویر بھی موجود ہیں۔ جوہر میر کے 2 ناول رنج رائے گاں اور تنہائی کا زہر منظر عام پر آیا۔ یہ سیدھی اور سلیس زبان بیان کے ذریعے اپنے مداح کاری تک پہنچاتا ہے۔ فنی لحاظ سے اگرچہ ان ناولوں میں خامیاں بھی موجود ہیں، لیکن فکری لحاظ سے یہ کسی طرح نظر انداز نہیں کیے جا سکتے۔ فیروزہ بخاری کے ادبی حلقوں میں جانا پہچانا نام ہے۔ ان کی جانا پہچانا نام ہے۔ ان کی شہرت میں ان کے افسانوں اور شاعری کے علاوہ ان کے ناولوں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ان کا ایک ناول اڑتے بادل طبع ہو چکا ہے، جس کو ادبی دنیا میں بہت پذیرائی نصیب ہوئی ہے۔ اس ناول میں اس نے یہ ثابت کر دیا کہ چراغ حق کو مکروہ فریب اور وجود و دغا بازی کی شرپسند ہوائیں نہیں کھا سکتی۔ شعیب قریشی اندھی گلیاں شعیب قریشی کا ایک ناول ہے۔ یہ ناول 1929 میں چھپا۔
یہ ناول اس سفر کی داستان ہے جو ہم اندھیرے میں طے کر رہے ہیں۔ اس ناول کے وہ تمام کردار جو زندگی کی بے معنوی، تکنیک اور تنہائی کا شکار ہیں، اس تاریکی سے جنم لیتے ہیں جس میں سب کی ٹولیاں مار رہے ہیں۔ یہ ناول فن اور فکر دونوں لحاظ سے ایک کامیاب ناول ہے۔ خلش احمد پراچا تحریر کردہ ناول ہے۔ یہ ناول 9161 میں طبع ہوا۔ خلش کے کردار رومانوی ہوتے ہیں، روتے ہوئے بھی حقائق کے آئینہ دار ہیں۔ یہ کردار کہانی کو آگے بڑھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ محبت ان کے مایۂ ضمیر میں موجود ہے۔ احمد پراچا کی زبان ناول کی فضا میں عین مطابق ہے۔ رضیہ فصیح احمد، انہوں نے صفحہ نمبر 418، انہوں نے بھی متعدد ناول لکھے جس میں آبلہ پا جیسے آدم جی ایوارڈ بھی ملا۔ اس کے علاوہ صدیوں کی زنجیریں بھی ان کا ایک شاہنامہ ناول ہے۔ یہ شاہکار ناول ہے۔ یہ ناول اپنے دور کے اعتبار سے لاجواب ہے۔ 1971 کا سانحہ اس موضوع ہے کہ لیکن رضیہ بٹ نے اپنے خوبصورت طریقے سے اس کا پلاٹ بنایا اور اس کا رشتہ تاریخی صورت کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جوڑا اور آبلہ پا کی کہانی کو مقدمہ داریوں کی زبان کا پیش کر بنانے کا تجربہ کیا۔ اس کے علاوہ وہ انتظام محتم گال ان کے دیگر ناولوں کے نام موجود ہیں۔ مجموعی جائزہ سرحد میں مجموعی طور پر ناول کا ارتقاء حوصلہ افزا رہا ہے، تاہم ناول نگاری میں بھی پاک و ہند کے دوسرے ناول نگاروں سے پیچھے ہیں۔ ابھی اس شعبے کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ صفحہ نمبر 419، خیبر پختونخوا میں اردو خاکہ نگاری۔ اردو کی ادبی نثر میں صنف خاکہ نگاری کو خیبر پختونخوا میں کم توجہ دی ہے۔ اردو میں ادبی نثر کے ساتھ ساتھ جو معاملہ رہا ہے وہ معاملہ نگاری کے ساتھ بھی رہا ہے۔ یہاں خاکے کا آغاز ذرا بعد میں ہوا۔ خیبر پختونخوا میں خاکہ نگاری پر بحث کرنے سے پہلے مختصر طور پر خاکہ کی تعریف اور فن پارے پر بحث کرتے ہیں۔ خاکہ کسی شخصیت کے بارے میں ایسا سوانح مضمون خاکہ کہلاتا ہے جو معروض ہوتا ہے لیکن صرف سوانح نہیں ہوتا۔ خاکے میں زیر بحث شخصیت کی زندگی کے دلچسپ، نمایاں اور نسبتاً متنازع پہلو نیم مزاحیہ انداز میں اس طرح پیش کیے جاتے ہیں کہ اس شخصیت کی ایک جیتی جاگتی تصویر آنکھوں کے سامنے پھیل جاتی ہے۔ خاکے میں کسی شخصیت کی زندگی کے پورے واقعات یا ان کا تسلسل نہیں ہوتا، وہ صرف چند واقعات کی جھلکیوں کی صورت میں مصور کر دیے جاتے ہیں۔ خاکہ نگاری میں چند چیزیں قابل توجہ ہیں۔ وہ شخصیت نمایاں منفرد مقبول ہو یا خاکے کے بعد نمایاں منفرد مقبول ہو جائے۔ نمبر 2، خاکہ صرف اسی شخص کا لکھا جاتا ہے جس کو خاکہ نگاری نے بہت ہی قریب سے مشاہدہ کیا ہو۔ نمبر 3، خاکہ نگاری زیر بحث شخصیت کی زندگی، اسلوب حیات، عادت و خصلت اور اس کی روزمرہ زندگی سے واقعات چنتا ہے جو چھپے ہوئے، اچھوتے، منفرد اور نسبتاً متنازع دلچسپ ہوتے ہیں۔ نمبر 4، خاکہ اسلوب معروضی، نیم مزاحیہ اور دلچسپ ہوا اور اپنے خاکے سے اس کی شخصیت کو دلچسپ بنانے کی اور دیکھنے کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ خیبر پختونخوا میں خاکہ نگاری۔ خیبر پختونخوا میں خاکہ نگاری کے حوالے سے رضا ہمدانی کا نام لیا جاتا ہے۔ خیبر پختونخوا میں اولیت کا تاج اس کے سر پر ہے۔ انہوں نے اعلیٰ پائے خاکے لکھے لیکن انہوں نے یوں بہت سے نامکمل خاکے اور خاکہ نما تحریریں پیش کیں۔ صفحہ نمبر 420، لیکن باقاعدہ خاکہ نگاری میں انہوں نے بت شکن کے نام تحریر کیا ہے۔ رضا ہمدانی نے اس خاکے کی شخصیت کا حلیہ اور وضع قطع روایت سے ہٹ کر بیان کیا ہے۔ خاکہ نگاری کے میدان میں علا بخش کی کتاب سرحد اور جدوجہد آزادی کو اہمیت حاصل ہے۔ انور خان دیوانہ بھی خاکہ نگاری کے میدان میں پیش ہیں۔ انہوں نے کاکا جیب صنوبر اور دانشوروں کی نظر میں زمین کھا گئی، آسمان کیسے، کیا لوگ پاگل تھے جیسی شخصی خاکوں پر مبنی کتابیں لکھیں۔ ڈاکٹر شیر بہادر خان خاکہ نگاری کے میدان میں کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ ان کی کتاب دیدہ و شنیدہ کو بھی مکمل خاکے کے طور پر قرار نہیں دیا جا سکے لیکن خاکہ نگاری کے بعض عناصر ملتے ہیں۔ اس میں انہوں نے 70 سے زیادہ لوگوں کی پیدائش، خاندان اور کارناموں وغیرہ کے بارے میں لکھا ہے۔ خاکہ نگاری کے میدان میں ایک اور نام ڈاکٹر
امجد حسین کا ہے۔ انہوں نے مٹی کا قرض جیسی کتاب لکھی۔ ڈاکٹر امجد حسین ایک محب الوطن انسان تھے۔ ان کی مٹی کا قرض میں شامل خاکہ پڑھ کر وطن سے محبت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تاج سعید کی کتاب ہم کلموں خاکوں کے حوالوں سے مشہور ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے مختلف ادبا خاکے پیش کی ہیں۔ اس کتاب میں شامل خاکوں میں سہیل انجم، تم کہاں ہو، کتابوں کے سمندر کا غواص، دوستوں کا دوست اہم ہے۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے خاکے نگاری کے حوالے سے ایک اور نام یوسف رضا چشتی کا ہے۔ انہوں نے مختلف ادیبوں کے خاکے لکھے جن میں خاطر غزنوی، احمد فراز وغیرہ شامل ہیں۔ انہوں نے شگفتہ اسلوب سے ان ادیبوں کی خوبیوں کو اور خامیوں کو پیش کیا۔ صفحہ نمبر 421۔ اس کے علاوہ عالم زیب ظفر کی کتاب آشنائیاں کیسی اور ادبا سیاسی شخصیت اور مذہبی شخصیت پر مضامین لکھے۔ یہ کتاب شخصی خاکوں میں ذیل میں شامل ہے۔ خیبر پختونخوا کے خاکہ نگاری کے حوالے سے ایک اور معروف نام فاروق بخاری کا ہے۔ اس کی پہچان صرف یہ حوالہ نہیں ہے، وہ نثر نگار بھی تھے اور شاعر بھی تھے۔ وہ ہمہ جہت ادیب بھی تھے۔ ان کی خاکہ نگاری کا آغاز مسافتیں سے ہوا، جو کہ ان کی آپ بیتی ہے۔ ان کے خاکوں میں سب سے پہلا مجموعہ ایلبم جو کہ 1978 میں منظر عام پر آیا، دوسرا مجموعہ ایلبم 1982 میں شائع ہوا۔ انہوں نے فن خاکہ نگاری کو کامیابی سے پیش کیا ہے۔ ایلبم میں مختلف ادیبوں کے خاکے شامل ہیں۔ صفحہ نمبر 421 ملاحظہ ہے۔ ان میں نثر نگار بھی ہیں اور شعراء بھی ہیں۔ البم بھی ہیں، 41 خاکے بھی ہیں۔ دوسرا البم بھی ہے جس میں 19 خاکے شامل ہیں۔ خیبر پختونخوا میں ایک اور اہم نام رحیم گل کا ہے، جو اچھے ناول نگار ہیں، لیکن خاکہ نگاری کے میدان میں بھی وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ انہوں نے اردو خاکہ نگاری کو لاجواب اضافے کیے ہیں۔ وہ اپنے خاکوں میں غیر جانبدار رہے ہیں۔ ان خاکوں کا پہلا مجموعہ پورٹریٹ جو کہ 1949 میں شائع ہوا ہے، اس میں 15 خاکے شامل ہیں، جس میں انہوں نے احمد ندیم قاسمی، فارغ البخاری، ابراہیم جلیس وغیرہ کے خاکے لکھے ہیں۔ ان کے لکھے ہوئے خاکوں کی دوسری کتاب خد و خال ہے، جس میں ٹی ہاؤس، غنی اور شکر اور آخری آدمی وغیرہ کے عنوان شامل ہیں۔ ڈاکٹر ظہور احمد ایوان خیبر پختونخوا کے ہمہ جہت ادیب تھے۔ نثر میدان میں انہوں نے بہت تخلیقات اور اردو ادب کو دی ہے۔ وہ بیک وقت کالم نگار، سفر نامہ نگار اور خاکہ نگار تھے۔ ان کی خاکہ نگاری کی کئی کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں، جن میں سب دوست ہمارے حساب دوستاں، سیاسی چہرے، شہر برادر وغیرہ اہم ہیں۔ ظہور احمد ایوان کی خاکوں کی پہلی کتاب 1979 میں منظر عام پر آئی ہے۔ ان کے خاکوں میں دلچسپی اور دلکشی میں ان کے جاندار اور پرکشش اسلوب کا بنیادی کردار ہے۔ صفحہ نمبر 422 نمونے کا پرچہ نمبر 1 تاریخ ادب اردو۔ نوٹ نمبر 1 امتحانی حال میں موبائل فون اور دیگر برقی اشیاء ساتھ لانا اور ان کا استعمال سختی سے ممنوع ہے۔ خلاف ورزی کرنے پر نہ صرف پرچہ بلکہ امتحان منسوخ ہو سکتا ہے۔ 2 کل 5 سوال حل کریں، ہر حصے سے ایک سوال حل کرنا ضروری ہے، تمام سوالات کے نمبر برابر ہیں۔ حصہ اول ادوار اور ادارے۔ سوال نمبر 1 ڈاکٹر صفیہ بانو کی کتاب انجمن پنجاب تاریخ و خدمات کی روشنی میں انجمن پنجاب کی جدید شاعری کے باب میں خدمات کا جائزہ لیں۔ سوال نمبر 2 فورٹ ولیم کالج کلکتہ میں دوسری زبانوں سے اردو میں ہونے والے اہم تراجم کا مختصر جائزہ پیش کریں۔ حصہ دوم ادبی تحریکات۔ سوال نمبر 3 ڈاکٹر یونس جاوید نے لکھا ہے کہ حلقہ ارباب ذوق کی تحریک ایک اور تحریک کے رد عمل کے طور پر سامنے آئی۔ آپ حلقہ ارباب ذوق کی تاریخ بیان کریں اور اس تحریک کی ادبی خدمات پر ایک مضمون لکھیں۔ سوال نمبر 4 رومانی تحریک کے زیر اثر تخلیق ہونے والی شاعری کا جائزہ لیں۔ صفحہ نمبر 423 حصہ سوم اردو ادب کا پاکستانی دور۔ سوال نمبر 5 قیام پاکستان کے بعد زیادہ تر اردو ناولوں کا موضوع تقسیم ہند اور اس سے متعلقہ مسائل رہے۔ آپ ایسے چند نمائندہ ناولوں کا ذکر کیجیے جن میں یہ مسائل بیان ہوئے ہوں۔ سوال نمبر 6 قیام پاکستان کے بعد تخلیق ہونے والی اردو غزل کا جائزہ لیں۔ سوال نمبر 7 اردو میں خاکہ نگاری کا آغاز مرزا فرحت اللہ بیگ سے ہوتا ہے، جسے بعد میں کافی اہم صنف کا درجہ ملا۔ پاکستانی دور کے چند مشہور خاکہ نگاروں کے حوالہ سے اردو میں خاکہ نگاری پر ایک مضمون لکھیں۔ حصہ چہارم صوبہ خیبر پختونخوا کا اردو ادب۔ سوال نمبر 8 صوبہ خیبر پختونخوا میں قیام پاکستان کے بعد تخلیق ہونے والی غزل پر بحث کریں۔
اور سوال نمبر 9 ہے خیبر پختونخوا میں تخلیق ہونے والے سفر ناموں کا جائزہ لیں۔ صفحہ نمبر 424، آپ پرچہ کیسے حل کریں گے؟ نمبر 1، پرچے سے پہلے کی تدابیر۔ نمبر 2، پرچے کے حل کے دوران، اور نمبر 3، پرچے کے حل کے بعد۔ نمبر 1، پرچے سے پہلے کی تدابیر کیجیے۔ کوشش کیجیے کہ تمام ضروری سامان جو کہ پرچے کے حل میں معاون ثابت ہوتا ہے آپ کے پاس موجود ہو۔ نمبر 2، کوشش کیجیے کہ پین قلم وغیرہ آپ کے چیک شدہ ہوں اور تعداد میں 2 ہوں تاکہ ہنگامی حالت میں دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ 3، کوشش کیجیے کہ سرخ روشنائی کا استعمال نہ کیا جائے کیونکہ یہ صرف ممتحن کے لیے مخصوص ہوتی ہے اور اس سے نمبرات کٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ 4، کوشش کیجیے کہ امتحان سے پہلے آپ کورس کی مکمل تیاری کر چکے ہوں اور اس کی مناسب دہرائی بھی ہو چکی ہو۔ یہ نہ کیجیے۔ نمبر 1، نقل یا UFM یعنی انفیئر مینز کی کوشش ہرگز نہ کیجیے کیونکہ اس سے نہ صرف انسان کی محنت کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے بلکہ انسان اپنی نظروں میں بھی اخلاقی طور پر گر جاتا ہے۔ 2، پرچے کے حل کے دوران جو کرنے کی باتیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم اور رب زدنی علما پڑھ کر سب سے پہلے رول نمبر اور دیگر معلومات درج کیجیے، صفحہ نمبر 425۔ 2، دی گئی ہدایات کو بغور پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ 3، جوابی کاپی کے دونوں اطراف حاشیے ضرور لگائیں۔ 4، سوالات کو بغور پڑھیں اور سب سے پہلے آسان اور اس کے بعد مشکل سوالات کی طرف جائیں۔ 5، سوالات کے لیے پہلے وقت کی تقسیم بہت ضروری ہے، اس سے ہر سوال کو حل کرنے کے لیے مناسب وقت ملتا ہے اور کسی سوال کا جواب تشنا محسوس نہیں ہوتا۔ 6، ہر سوال کو شروع کرنے سے پہلے سوال نمبر اور جز نمبر مناسب طور پر ہائی لائٹ کیجیے یعنی اس کی نشاندہی کیجیے۔ 7، سوال کے اختتام پر اختتامی لائن یا اینڈنگ لائن ضرور کھینچیں۔ 8، کاغذ کے دونوں اطراف لکھیں۔ 9، سوالات کے پرچے پر لکھائی ممنوع ہوتی ہے، اس لیے مناسب ہے کہ آپ جوابی کاپی کا ایک صفحہ رف کام کے لیے مخصوص کر لیں اور آخر میں اس پر صرف ایک لائن کھینچیں تاکہ ممتحن کا اس صفحے پر وقت ضائع نہ ہو۔ 10، کوشش کریں کہ جتنے سوالات کے جوابات مطلوب ہوں وہ تعداد آپ پوری کریں خواہ اس میں مواد کم ہی کیوں نہ ہو۔ 11، ہر سوال میں مناسب سرخیاں یعنی ہیڈنگز ضرور دیں، اس سے سوال کے جواب میں نکھار آتا ہے اور ممتحن کی توجہ حاصل ہوتی ہے اور اس کا نتیجہ اچھے نمبرات کی شکل میں ہوتا ہے۔ 12، اگر جواب کی وضاحت کے لیے اشکال ضروری ہوں تو صاف اشکال اور مناسب لیبل ضرور لگائیں۔ یہ کام نہیں کرنے، صفحہ نمبر 426۔ نمبر 1، جو سوالات سمجھ میں نہ آئیں اس پر وقت ضائع نہ کیجیے بلکہ آگے بڑھیے۔ 2، سوال کو ضرورت اور اہمیت کے لحاظ سے وقت دیجیے، شروع میں وقت کو تقسیم کر لیں، کسی ایک سوال کو بہت زیادہ وقت نہ دیں۔ 3، سوال غلط لکھنے کی صورت میں صرف ایک مرتبہ کاٹیں، صفحے کو بہت گندا نہ کریں، اس سے ممتحن پر برا اثر پڑتا ہے۔ 3، پرچے کے حل کے بعد جو کرنے کی باتیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، سوالات کی ترتیب چیک کیجیے۔ 2، سوالات کے اندر درج شدہ مواد میں غلطیاں مٹانے کی کوشش کیجیے۔ 3، کاپی اور اضافی صفحات کو ترتیب وار سٹیپل کیجیے یعنی جوڑیے، مناسب ہوگا کہ شروع ہی سے صفحہ نمبر دیتے جائیں تاکہ بعد میں پریشانی نہ ہو۔ 4، وقت کی تقسیم کرتے وقت جائزہ کے لیے 10 منٹ ضرور رکھیں تاکہ پرچے کی کمی بیشیاں مٹائی جا سکیں۔ نہ کیجیے یہ کام۔ نمبر 1، لکھائی میں الفاظ کے مٹانے یا کاٹنے سے گریز کیجیے، خصوصاً معروضی حصے میں اس پر نمبرات کٹ جاتے ہیں، اس لیے جو جواب غیر یقینی ہو اسے پینسل سے نشان زدہ کیجیے، بعد میں دوبارہ سوچنے کے بعد اس کو پین سے مستقل کر لیجیے۔ امید کی جاتی ہے آپ ان ہدایات پر ضرور عمل کریں گے اور اس کے ذریعے اپنے گریڈ کو بڑھانے کی کوشش کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی آپ کی کتاب تاریخ اردو ادب MA اردو پریویس پرچہ نمبر 1 اختتام پذیر ہوئی۔